دجال کے تعلق سے بھی ایسی کئی باتیں ہیں، جس میں سے خاص طور سے جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بات ہم سنتے تھے کہ وہ جو ٹی وی آیا تھا نیا نیا، تو بولے ٹی وی جو ہے دجال ہے، چونکہ دجال کے بارے میں صفت آتی ہے کہ وہ ایک آنکھ کا ہوگا۔ حالانکہ کتاب اور سنت کے اندر یا قرآن سنت کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کی تفصیلات تو اتنا واضح طور سے ہے کہ یہ ایک انسان ہے، آدم کی اولاد سے ہے، مطلب وہ ایک انسان ہے، لیکن اس کے بعد بھی مشینز، گیجٹس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، مطلب جو بھی آئے لوگوں نے اس کو دجال کہنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ ان گنت، مطلب جو انسان جس کی ایک آنکھ خراب اور دوسری آنکھ ٹھیک ہے تو بولے یہ دجال ہے، کوئی حرکت، مطلب اتنی باتیں، اتنا جس کو کہیں گے کہ میس ہے یا اتنی غلط فہمیاں، یا جس کو عام الفاظ میں کہوں تھوڑا الفاظ سخت لگیں گے، اتنی جہالت ہے، مطلب علم نہیں ہے کہ نتیجتاً جو چیز سورج کی جیسی روشن ہے سنت کے اندر، احادیث کے اندر، اس کے بارے میں بھی اگر ہم ایسے کنفیوز رہیں گے تو پھر کیسے معاملہ چلیں گا آگے۔ تو بہرحال تو یہ ایک کڑی ہے، اور یہ بڑی علامت میں سے پہلی علامت ہم دیکھیں گے۔ کل اس کے بعد کا جو سیشن ہوگا، جو اور تھرڈ سیشن ہوگا، اس میں ہم ایک اور بڑی علامت دیکھیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے بعد ایک اور بڑی علامت دیکھیں گے، اور اس کے بعد 7، مطلب ٹوٹل 10 بڑی علامتیں ہم دیکھیں گے، جس میں سے 3 کو ہم 3 سیشن میں دیکھیں گے، اور باقی 7 کو ایک ہی سیشن میں دیکھیں گے، چونکہ وہ اس کے بارے میں تفصیلات نہیں ہے، ایک 2 روایتیں وہ ایک ساتھ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کل 10 بڑی علامتیں ہم دیکھیں گے، اور ایک چھوٹی علامت ہم دیکھ چکے، ٹوٹل ایسی 11 علامتیں ہم انشاءاللہ عزیز دیکھنے والے، جس میں آج ہم پہلی بڑی علامت انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیشن میں اس سے پہلے آگے بڑھے یہ بتا دوں کہ علامتیں قیامت کی بات ہو رہی ہے، قیامت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو چیزوں کو سنکرونائز کرنا، ترتیب میں رکھنا کہ اس کے بعد یہ ہوں گا ایگزیکٹلی بہت ناممکن ہے یاد رکھیے بتانا، اس لیے کہ یہ قرب قیامت کی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترتیب نہیں بتائی، کچھ چیزوں کی تو بالکل ترتیب ہے، جیسا امام مہدی کا ظہور، تو پھر دجال کا خروج، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر زمین سے جانور کا نکلنا وغیرہ، لیکن پھر اس میں بھی ترتیب نہیں ہے کہ اس میں 4th کون سی ہوں گی، 5th کون سی، 6th کون سی ہوں گی، یہ 3 ایک ساتھ ہے بس، 1 2 3۔ اس کے ساتھ ساتھ ان علامتوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی علامتیں بھی چلتی رہیں گی، یاد رکھیے، جو پہلے سے ہو رہی ہیں، زلزلوں کا آنا، جھوٹ کا عام بولا جانا، زنا کا عام ہونا، فلاں، وہ سب چلتی رہیں گی، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے ساتھ چلتی رہیں گی، بڑی علامتیں بھی اس کے ساتھ ظاہر ہوں گی، ٹھیک۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس چیز کا خاص خیال رکھا ان لیکچرز کے اندر کہ میں چیزوں کو اور ایگزیجریٹ کر کے آپ کے سامنے نہ پریزنٹ کروں، مطلب یہ ہوا تو دیکھو یہ ابھی ہو رہا ہے، فلاں ہوا تو ہم دیکھو ابھی فلاں ہو رہا ہے، حالانکہ علاقوں اور زمین کے نام آ رہے ہیں ہر جگہ، جیسا کہ ہم نے امام مہدی کے جو ہے ظہور کے اندر یہ بات دیکھی تھی کہ شام کا غلہ بند کر دیا جائے گا، ہے نا، یہ بات آئی تھی۔ اسی طرح آیا کہ عراق کا غلہ بند کر دیا جائے گا، اس کا دینار بند کر دیا جائے گا، اس کا روپیہ پیسہ بند کر دیا جائے گا۔ میں چاہوں تو آپ کو یہاں بہت اوور ایگزیجریٹ کر سکتا ہوں، دیکھو عراق پہ فلاں ہے، فلاں یہ حکومت فلاں ہے، شام کا بھی وہ حال ہے، سیریا کا حال دیکھیے کیا ہے، جو ہے فلسطین کا حال کیا ہے، لیکن میرا مقصد وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اوور ایگزیجریٹ کر کے ان علامتوں کو بتایا کہ یہ وقت وہی ہے جو ابھی چل رہا ہے، ان میں سے وہ لوگ تھے اکثر جو یہ کہتے تھے کہ دنیا صرف 1500 سال چلنے والی ہے، تو لہٰذا ابھی 1445 ہجری چل رہا ہے، ابھی بچے ہوئے صرف 65 ایئرز ہے۔ اس اعتبار سے انہوں نے ہر چیز کو سیٹ کرنے کی کوشش کی، بتایا کہ عراق میں یہ ابھی کا واقعہ ہے، اور شام کا تو یہ بالکل ابھی ہو رہا ہے، تو یہ ہوا۔ اس سے پہلے بھی عراق اور شام پہ ایسے فتنے آئے ہیں، یہ پہلا سال نہیں اور پہلی بار نہیں، آپ سمجھیے اس بات۔ لہٰذا میں نے چیزوں کو اور ایگزیجریٹ نہیں کیا، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی یہ ابھی ہو رہا ہے، بس یہ ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ جب ہوگا قیامت سے پہلے ایسا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی تو 1450 سال ہو گئے نا، تب سے تو لوگ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ زمانے میں اگر کوئی 100 سال بعد کہتا کہ عراق پہ جب اٹیک ہوا فلاں ہوا کہ ہمارا ہی زمانہ ہے، تو آج اس سے 1300 سال ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ آج جن لوگوں نے جھوٹے مہدی کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، ان کے ہونے کے بعد علامتیں تو ایک کے بعد قیامت کی ایسی آئیں گی بڑی، جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ اب تک ہوئی نہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا، ایکچوئل نالج کا ہے آپ کو دینا، چیزوں کو جس کو ہم کہیں گے ایموشنل سے زیادہ پریکٹیکلی جو صحیح باتیں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اصل اس لیکچر کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا یہ ایکسپیکٹ آپ مت کیجئے کہ میں فلاں چیز کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب فلاں ہے، اور میں بھی انشاءاللہ کسی چیز کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا، یہ ایسی ہے۔ جو جنرل باتیں بتائی جا رہی ہیں ان جنرل باتوں کو رکھ رہا ہوں، جب ہونا ہوں گی علامتیں ہو جائیں گی اور ہم لوگ اس کو جو وٹنس کر لیں گے، اور جو لوگ اس زمانے میں رہیں گے اس کو وٹنس کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ علامت قیامت بتانے کا جو مقصد تھا، یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں یہ تھا کہ امت کو موقع ملے توبہ کا، امت جان لے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں، اور امت اپنی اصلاح کرے، یہ مقصد تھا، یاد رکھیے۔ اسی مقصد کے تحت میں بھی آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ تو آئیے جو 10 بڑی علامتیں ہیں آج میں آپ کے سامنے خالی بیان کر دیتا ہوں، اور آنے والے دن میں ہم دیکھیں گے، آج اس میں سے ایک دیکھیں گے۔ بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت یاد رکھیں، خروج دجال، جو آج ہوگا دجال کا خروج۔ اس کے بعد دوسری علامت بڑی ہے نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول۔ تیسری بڑی علامت ہے یاجوج اور ماجوج کا خروج۔
اس کے بعد چوتھی پانچویں چھٹی ایک ہی علامت یاد رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خسف ہوں گا، زمین دھسیں گی مشرق اور مغرب اور عرب کے علاقے کے اندر، یہ تین ہے، مطلب 4 5 اور 6۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے دھواں نکلیں گا، جو کہ 7ویں بڑی علامت یاد رکھے، جو انسانیت کو جو ہے ایک دھواں ایک قسم کا نکلیں گا، لوگ دیکھ لیں گے اور بچا لیں گے، قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد 8واں ہوگا یاد رکھے کہ زمین سے ایک جانور نکلیں گا، ٹھیک ہے، اور وہ مومن اور کافر کا فرق کر دیں گا۔ 9ویں علامت ہوں گی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مطلب جو اس کا روٹین ہے اس سے ہٹ کر وہ جو نکلیں گے یاد رکھیں، مغرب میں ڈوبتا ہے وہ الٹے ڈائریکشن سے نکلیں گا۔ اور 10ویں اور آخری ایک ایسی آگ جو لوگوں کو مقام محشر پہ لے جا کر جمع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج پہلی علامت میں آپ کے سامنے رکھوں گا دجال کا خروج، انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے، جو کہ بڑی علامت بھی ہے اور جو کہ بہت بڑی علامت ہے اپنے آپ میں۔ اور یہ دجال ایک ایسا فتنہ ہے جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، مطلب آدم علیہ السلام کی اولاد میں یہ آدم علیہ السلام کے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک یہ سب سے بڑا فتنہ رہنے والا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس فتنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بہت ڈیٹیل میں اس کو سمجھایا، یقیناً وہ پوری احادیث میں آپ سامنے رکھ نہیں سکتا، وقت اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن جتنی بھی رکھوں گا اس سے آپ سمجھ جائیں گے یار کتنی واضح علامتیں ہیں۔ پھر لوگ کیسے غفلت میں آتے ہیں، کیسے مان رہے کوئی مہدی آ گیا، کیسے مان رہے کوئی عیسیٰ آ گیا، کیسے مان رہے فلاں ہو گیا، کیسے کہہ رہے کہ مشین ہو سکتا ہے دجال۔ اتنی واضح وضاحت کے ساتھ، کلیریفیکیشن کے ساتھ، ایک کے بعد ایک کڑیاں اور ساری چیزیں ترتیب میں بتائی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کی بہرحال ہم کو ضرورت ہے۔ تو آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک تم 10 نشانی نہ دیکھ لو قیامت قائم نہیں ہوں گی۔ 10 نشانیاں کیا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آئیے دجال کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق، یا ایک روایت میں ہے کہ دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، مطلب آدم علیہ السلام صلوات والسلام جب سے دنیا میں آئے تب سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، مطلب یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ کس نے ڈرایا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلے رسول ہے، یاد رکھے، جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا کہ آنے والا، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روایتیں ملتی جس میں اپنے علامت قیامت جب صحابہ کو بتائی، دجال وغیرہ تمام تفصیلات بتائی، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس درس سے نکلے، اس لیکچر سے نکلے، تو جھاڑوں کی جو سرسراہٹ ہو رہی تھی، کھجور کے جھاڑ ہوتے ہیں نا، ہوا سے ہلتے ہیں، تو اس سرسراہٹ کو سن کے ہم کو ڈر لگنے لگا کہ دجال نکل نہ جائے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو صحابہ اس کو ڈر گئے۔ یہ ایک ریئل چیز ہے، یاد رکھیے، اس کی حقیقت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی، یاد رکھیے، مصیبت ہے جو انسان دیکھیں گا۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت، اس میں الفاظ یہ ہے، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے ڈرایا، ہر نبی کا لفظ ہے، میں تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اور ہر نبی نے اس سے ڈرایا، اور اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا لیکن میں تم کو ایک خاص چیز بولنے والا جو اس سے پہلے کسی نبی نے نہیں بولی، مطلب ان پر ہی وحی نہیں کی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے، وہ ایک آنکھ والا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، فرما رہے میں بھی تم کو ڈرا رہا ہوں، لیکن ہر نبی نے ایک بات نہیں بتائی جو مجھے بتائی گئی، اور وہ بات ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ کا کانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ دجال رب ہونے کا اعلان کرنے والا ہے، تو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک آنکھ والا نہیں، یاد رکھیے، ہم کو وضاحت کر دی گئی کیسی ایک آنکھ وغیرہ ہوں گی، آگے انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دجال کے تعلق سے ایک سوال لوگ کرتے ہیں، جب اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے، تو اللہ کی کتاب میں کیوں نہیں ہے؟ جیسا کہ زمین سے جانور کا نکلنا ہے قرآن میں، دھوئیں کا نکلنا ہے قرآن کے اندر، یاد رکھیے، تو یہ علامت کیوں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ علامت کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ اتنی امپورٹنٹ علامت ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے، تو اس کے تعلق سے بہت زیادہ اقوال ہے، میں ان تمام اقوال کو نہیں رکھتا ہوں، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک بڑا اچھا اقوال ہے، مجھے پسند آیا تو میں وہ رکھ دیتا ہوں، صرف وقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دجال کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس لیے اپنی کتاب میں نہیں کیا کہ جو لوگ اس کے نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی بات کو مانیں گے حدیث کی شکل میں، وہی اس سے بچ پائیں گے، دوسرے لوگ نہیں بچ پائیں گے۔ یہ اس کی حکمت تھی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں نکالا کہ بڑا فتنہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، تو ان کی بات بڑی مجھے اچھی لگی جو انہوں نے کہا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ اب آئیے، امام مہدی کے بعد کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اب دجال جب نکلیں گا، جب امام مہدی دنیا میں ہوں گے، یاد رکھیے۔ اب اگر آپ سوال کریں گے ان کی زندگی کون سے سال میں آئیں گا، مجھے نہیں پتا، کچھ بھی یہ تفصیلات کہیں بھی نہیں ملتی، لیکن وہ ان کے زمانے میں آ رہا ہے، مطلب مہدی موجود ہے۔ وہ لیکچر ہم نے امام مہدی کے انتقال تک لیا تھا، لیکن اس کے بیچ کے پارٹ میں نے کہا تھا آج لوں گا۔ تو امام مہدی حیات ہے ابھی، اور دجال نکل رہا ہے۔ امام مہدی کے دور میں ہی فتنے پھیل رہے ہیں، کیسے کیسے فتنے وہ بھی ابھی رکھوں گا، اور اس کے بعد دجال کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور جنگیں ہو رہی پوری دنیا کے اندر۔ اب یہ کس لیول کی جنگیں ہم نہیں جانتے، لیکن بہت جنگیں ہوں گی، ٹھیک ہے، مطلب بہت زیادہ خورز جنگیں، اور ہر سمت میں جنگیں ہو رہی ہے، یاد رکھیے، مطلب دنیا جو ہے ایک خاتمے کی طرف جا رہی ہے، ایک دوسرے کو ڈسٹرکشن والا دور ہے۔
ان کی کڑیاں کیسی وہ بھی میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ بھائی یہ کڑی کے بعد یہ ہوں گا ایگزیکٹلی، یہ الفاظ کے بعد یہ ہوں گا، یا دونوں ساتھ ہوں گے، واللہ عالم، یا سارے فرنٹس پہ جنگیں چل رہی ہوں گی، ایک ورلڈ وار جیسا مچ جائیں گا، واللہ عالم، کچھ نہیں پتا ہم کو، لیکن ہونے والی ہے۔ تو امام مہدی موجود ہے، دجال ابھی نکلا نہیں ہے، امام مہدی کے دور میں جنگیں ہو رہی ہے، جنگیں ابھی ختم نہیں ہو رہی تو دجال نکل رہا ہے۔ دجال نکلنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ جا رہے ہیں، چونکہ اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا کوئی جا کے اس کا کنفرنٹیشن کرے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ دجال آئے تو کوئی یہ نہیں کرے میں جا کے دیکھتا ہوں، اپنے ایمان کو آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہیے تو لوگ چھپے اپنے گھروں کے اندر، جو جائیں وہاں چھپائے، اور اس کے بعد لوگ دعا کر رہے ہیں، اس کے بعد لوگ طے کریں گے بس سب برداشت کے باہر ہے، اب چلو لڑنے نکل جاتے دجال سے۔ اور جب لوگ لڑنے کے لیے نکلنے کا ارادہ کریں گے دجال سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا، چونکہ میں نے پہلے آپ کو بات رکھی تھی کہ دجال کا خاتمہ ایک نبی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے حدیث سے فرمایا تھا اگر میرے زمانے میں آ جائے تو میں اس کو کافی ہو جاؤں گا، اور تم لوگوں کے زمانے میں آئیں گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گا، تو ایک نبی اس کے لیے آنے والے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا امام مہدی موجود ہے، مسند احمد کی روایت ہے، علامت قیامت یاد رکھیے، ایک آپ سے فرماتے ہوئے کہتے ہیں مسند احمد کی روایت میں علامت قیامت تار میں پروئی ہوئی موتیوں کی جیسا ہے، ایک دھاگے میں تار میں پروئی موتیوں کی جیسا آپ فرماتے ہیں، پس اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک کے بعد ایک گرنا چالو ہو جاتے ہیں۔ مطلب علامت قیامت جو اب ہو رہی ہے یہ دجال سے جو شروع ہو رہی ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ ایسا ہے جیسا ایک ہوتا نا ہار وغیرہ لیڈیز پہنتے ہیں اس کے جیسا، اس کا تار ٹوٹتے کیسے ایک ساتھ گرتا ہو، ایسا پکڑنے کی کوشش کرنے تک تو گر بھی جاتا ہے، ویسے آنے والے بہت جلدی جلدی آئیں گے کی بات۔ امام مہدی کا دور 7 8 9 سال کا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے 40 سے 45 سال کا وقت رہیں گا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج انہی کے دور میں آ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک علامتیں یاد رکھیں بہت جلدی جلدی آنے والی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتا دیا۔ اب دجال کے تعلق سے آج میں کیا کیا باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس لیکچر میں، اور اس میں بھی صرف ہنٹ دیتا چلوں گا، تفصیلات میں نہیں جائیں گے، حدیث بہت زیادہ متواتر درجے کو پہنچتی ہے، لیکن ہم کچھ باتیں، پہلی چیز ہم دیکھیں دجال کون ہے، دوسری دیکھیں گے آج وہ کہاں موجود ہے، تیسرا ہم دیکھیں کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس کو دیکھا گیا ہے، چوتھا ہم دیکھیں گے اس کی علامتیں کیا ہوں گی جب وہ آئیں گا تو کیا حالات ہوں گے، پانچواں دیکھیں گے اس کے خروج کا سبب کیا بنے گا، وہ نکلیں گا تو کیا حالات ہوں گے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے دجال کے بارے میں غلط عقائد لوگوں میں کیا پائے جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے پہلے دجال کون ہے یہاں سے ہم بات کو چالو کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز دجال جو ہے اولاد آدم میں سے ایک شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ اسپیشل طاقتیں اپنی طرف سے دے رکھی ہے، اور ایسی طاقتیں جو اس سے پہلے انسانیت میں کسی کو نہیں دی تھی تاکہ انسانیت کو آزمائیں۔ تو یہاں پورا کلیریفیکیشن ہو گیا کہ دجال کوئی مشین نہیں ہے، کوئی اسکرین نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں، دجال اولاد آدم میں سے ہے، مطلب آدم علیہ السلام کے بچوں میں سے ہے، وہ یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خاص طاقتیں دے رکھی ہے، وہ اس لیے دے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک ٹیسٹ بنانا چاہتا ہے انسانیت کے لیے، یاد رکھیے، اور اس نے یہ کیا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیوں کیا کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، اس لیے کہ جنت بغیر آزمائش کے حاصل نہیں ہوتی، اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے تو واضح ہو گئی یہ انسان ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، دجال کے تعلق سے معلومات رکھنا ہم کو بہت ضروری، یاد رکھیں، اس کے صفات، اس کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے، اور صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں زیادہ سوال کرتے تھے، وہ اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں مبتلا ہو جائے، تو لہٰذا دجال کے بارے میں سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان بھی کر دیا ہے کہ دجال جب تک نہیں نکلیں گا، جب تک کہ اس کے بارے میں لوگ بیان کرنا چھوڑ دے، اس کو بھول جائیں گے لوگ، حتیٰ کہ کوئی امام بھی اپنے خطبے کے اندر اس کے بارے میں بیان نہیں کریں گا، تب وہ نکلنے والا ہے۔ تو جو لوگ آج کہہ رہے ہیں امام مہدی آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا، میرا ان سے سوال ہے دجال کو تو یاد کیا جا رہا ہے، ابھی کتنا بڑا مجمع اس کو سن رہا ہے، اور سب وہ جگہ ایسے لیکچرز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں، تبھی سب کو یاد ہے، جمعہ کے خطبوں میں کبھی شروع ہوتا علامت قیامت تو کوئی تذکرہ آ جاتا ہے نا، آپ سب کو بچے کو معلوم ہے دجال آنے والا ہے، حتیٰ کہ لوگ کسی کا آنکھ خراب ہے تو مزاحیتاً اس کو دجال بول دیتے، غلط بات ہے لیکن بول دیتے، مطلب نون ہے دجال، معلوم ہے لوگوں کو وہ زمانہ دجال جب نکلے گا لوگ بھول چکے ہوں گے۔ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں علامت قیامت ظاہر ہو رہی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن بڑی کوئی بھی نہیں، سب جانتے ہیں، ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ زمانہ آئیں گے جب سب لوگ بھول جائیں گے، خطیب خطبہ دینا چھوڑ دیں گے اور وہ اچانک آ جائیں گے، مطلب لوگ اس کے بارے میں فکر مند نہیں رہیں گے کہ وہ آنے والا ہے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لائیں کتنا عظیم فتنہ ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ بہرحال اب دجال اس کا نام کیوں اس طرح سے پڑا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا نام یاد رکھیں مسیح دجال ہے، مسیح بھی اس کا نام آتا ہے، حدیث میں کئی جگہ مسیح کا لفظ بھی ہے، مسیح دجال۔ آپ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو مسیح کہا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہے جانے کے جو وجوہات میں سے ایک وجہ ہے، وہ لوگوں کو ہاتھ پھیرتے تھے اور اس سے لوگوں کو شفا مل جاتی تھی، تو اس کو مسح بولتے، وہ رب کرنے کو، جیسا بولتے سر کا مسح، اسی سے لفظ مسیح آتا ہے، وہ ہاتھ پھیرتے تھے بیماریاں دور ہو جاتی، وہ ان کو اس لیے۔ لیکن مسیح کا اور ایک معنی ہے، مسیح کا ایک معنی ہے ایک آنکھ سے جو کانا ہوتا ہے اس کو مسیح کہتے ہیں، مطلب دوسری آنکھ مس ہو گئی، مس مطلب مٹ گئی،
مس مٹنے کو بھی کہتے ہیں نا، مس ہوگی اس کی صورت بولتے ہیں نا، مسا کی، تو اس سینس میں وہ مٹی ہوئی ایک آنکھ ہوں گی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا۔ دوسرا یاد رکھیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بہت زیادہ سفر کرنے والے کو مسیح کہتے ہیں، بہت سفر کرنے والا، تو دجال بہت سفر کریں گا، 40 ڈیز تک ٹریول کریں گا اور دنیا کا ہر شہر جائیں گا، ایوری سٹی میں داخل ہوں گا سوا مکہ مدینہ چھوڑ کر، آگے تفصیلات آئیں گے، تو سفر بھی کریں گے، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسیح آنے والا ہے، یہ یہودیوں کو پتا تھا، جیسا میں نے اس سے پہلے کہا تھا، یہود بھی ایک مسیح کے انتظار میں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ یہود کو جو مسیح دیے گئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے ان کا تو انکار کیا، نعوذ باللہ، اتنے الزامات لگا ان کی والدہ پہ کہ حتیٰ کہ ان کو سولی چڑھانے پر انہی کی جس کو کہتے ہیں غیبتیں اور انہی کی چغلیاں اور ان کی مخبریوں کا نتیجہ تھا، یاد رکھیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا بہرحال۔ اب وہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایکچولی مسیح عیسیٰ نہیں ہے، وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں ایکچولی اب، تو وہ قوم بھی اس کا انتظار کر رہی ہے، یاد رکھیں، مسیح کے نام سے، لیکن وہ اب غلط مسیح اینٹائی کرائسٹ کے پیچھے پڑے، کرائسٹ آگے چلے گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے جو مسیح ان کو دے، اب یہ جو ہے اس کے چکر میں پڑے کہ اب ان کا آخری مسیح آنے والا ہے، اور مسلمانوں میں کئی فرقوں کے عقیدے کی مسیح آنے والا، آخری امام آنے والا وغیرہ وغیرہ، یاد رکھیں بہرحال۔ تو اب دجال یاد رکھیے اس کو، اس لیے اس کو مسیح دجال کہتا ہے، اور دجال دجل کہتے ہیں، یاد رکھیے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کو دجال بولتا ہے، بہت جھوٹ، مطلب اتنا جھوٹ کی جس کی کوئی ملاوٹ نہیں، یہ جھوٹ بھی بولنے والا، یہ تو آزمائش ہے، تو لہٰذا اس کو مسیح دجال، مطلب ایک آنکھ سے کانا، جھوٹا، یا اس کو بہت زیادہ سفر کرنے والا، جھوٹا، ٹھیک ہے، تو یہ فتنہ ہے، یاد رکھیں، انسانیت کے لیے سب سے بڑا۔ اب یاد رکھیں دجال کا دعویٰ کیا ہوگا، وہ کیا دعویٰ کریں گا؟ دجال کا دعویٰ یاد رکھیں تو نبوت کا دعویٰ کریں گا، اور اس کے بعد اس کا اصل دعویٰ رہے گا رب العالمین ہونے کا، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کریں گا، خدا ڈکلیئر کریں گا، الہ ڈکلیئر کریں گا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ رب العالمین ہے، مطلب نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ، یہ اس کا دعویٰ ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے مہدی کا دور شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور مہدی کا دور چل رہا ہے، تو کیا علامتیں ہوں گی جب دجال نکلیں گا، وہ علامتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ علامتیں جب ہو رہی ہیں جب مہدی موجود ہے، امام مہدی دنیا میں ہے، اب علامتیں آ رہی ہیں، دجال نکلنے والا ہے، تو جس کو کہیں گے پری دجال کیا ایونٹس ہو رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے، پھر میں کہوں گا جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، میں کسی بات کو پن پوائنٹ نہیں کروں گا، جہاں دیکھو آج یہ ہو رہا تو یہ، جب ہو جائیں گا تو جو لوگ زندہ ہوں گے وہ دیکھ لیں گے، میں خامخواہ کی چیزوں کو ایسے بتا کر نہ اپنے آپ کو گمراہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ یہ بول کر کہ چیز تو ہوئی نہیں، لوگ بولیں گے فیض بھائی تھے مر گئے، اب تک کوئی علامت نہیں ہے، ایسا بتایا تھے انہوں نے ہم کو کہ بس اب کل ہی قیامت آنے والی، نہیں ہوں گا بس، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم اس کو جیوں کا تو بات حدیث کی شکل میں آپ کو رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اب صحیح مسلم کی روایت ہے، دجال سے پہلے امام مہدی موجود ہے، دجال آنے والا ہے، اس سے پہلے کی حالات، اب اس سے پہلے کی حالات میں صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے، تم جو ہے جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے، مڈل ایسٹ میں جنگ ہوں گی، جزیرہ عرب میں تم جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ اب یہ کون جنگ کر رہا ہے؟ امام مہدی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ لشکر جس نے ان کو سپورٹ کیا، جو ایسٹ سے مشرق سے لوگ آئے تھے، خراسان سے جو لوگ آئے تھے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کہا تھے بیعت کیے تھے، وہ لوگ جو عراق سے تھے، وہ لوگ جو شام سے تھے، وہ ہم دیکھ چکے، تو اب یہ لوگ لڑ رہے، چونکہ لوگ ان کا انکار کر رہے ہیں، یا لوگ فتنے مبتلا، یا لوگ شرنگیزی کر رہے ہیں، یا لوگ حق کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ جنگ لڑیں گے سب سے پہلے مڈل ایسٹ میں، تو عرب میں تم جنگ کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا، پھر تم ایران پر حملہ کرو گے، ٹھیک ہے، اور اسے بھی فتح کر لو گے، پھر تم روم پر حملہ کرو گے، یا روم سے مراد یورپ ہوتا ہے، یاد رکھیں، روم جب بھی لفظ آئے گا یا رومی آئے گا تو یوروپین اس کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو روم پر حملہ کرو گے، یورپ پر تم اٹیک کرو گے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، پھر تم دجال سے جنگ کرو گے، مطلب یہ سب اٹیکس کے بعد دجال سے جنگ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا، یاد رکھیے، اور یاد رکھیے یہ 4 جنگوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا، تو وہ ایک عالمی جنگ ایک طرح سے چھڑی ہوئی ہے، ایسٹ ویسٹ اور نارتھ ساؤتھ سب جگہ جنگیں چل رہی ہے، اور جب یہ حالات آ رہے ہیں تب امام مہدی موجود ہے اور دجال نکلنے والا ہے، تب تو پہلی جنگ ہو رہی خود عرب کے اندر، دوسری ایران کے علاقے میں ہو رہی، اور تیسری جو ہے یورپ سے ہو رہی، اور اس کے بعد پھر دجال آ رہا ہے، تو بڑی بڑی جنگیں چالو اور اس کے بیچ میں دجال آنے والا ہے۔ آئیے اور کچھ چیزیں وضاحت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر بیت المقدس کی جو آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہونے والی ہے، بیت المقدس آباد ہو جائے گا، اس کا مطلب امام مہدی جب آئیں گے تو آباد نہیں رہیں گا، وہ یہ آئیں گے پھر اس کو آباد کریں گے تو آباد ہو جائیں گا، اور مدینے کی بربادی شروع ہو جائیں گی، مطلب مدینہ پھر ختم ہو جائیں گا، کس لیول تک ہم پچھلی بار دیکھ چکے تھے کہ آبادیاں ختم ہو جائیں گی، سب ویران ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حدیث الفاظ ہے بھیڑیے اور اس قسم کے جانور ہوتے ہیں نا، وہ سب مسجد نبوی میں آ کے رہیں گے، ایسا کیوں ہوگا واللہ عالم، بہرحال تو مدینے کی بربادی شروع ہو جائیں گی، مدینے کی برباد ہوئی تو ایک عظیم معرکہ شروع ہو جائیں گا، ایک بڑی جنگ شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر فرماتے ہو جائیں گی وہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا، پھر جب وہ جنگ ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہو جائیں گا، اور قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر دجال نکل جائیں گا۔ اب قسطنطنیہ کیا ہے؟ قسطنطنیہ کہتے ہیں کانسٹینٹینپول کو، استنبول کو کہتے ہیں، یاد رکھیں، جو ترکی کا ابھی دارالخلافت کیپٹل ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں گا قیامت سے پہلے، تو جو لوگ کہہ رہے ہیں امام مہدی آ گئے،
عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، دجال آنے والا ہے، خصوص دنیا ابھی ہمارے پاس ہی ہے، مسلمانوں کے پاس ہی، تقریباً کتنے سالوں سے 600 سال ہو گئے تقریباً. ابھی وہ زمانہ نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس دجال آنے والا، ابھی وہاں مہدی آ گئے. تو جب وہ ہمارے پاس نہیں رہیں گا تبھی فتح کی بات ہو رہی، اس کو لیا جائے گا واپس. ابھی قسطنطنیہ یاد رکھیں، استنبول جو علاقہ ہے ترکی کا، یہ ایک ایسا واحد کنٹری ہے جو دونوں بارڈر پہ ایک طرح سے یورپ اور ایشیا کی، اور اتنا حصہ قسطنطنیہ کا یورپ میں جاتا ہے، اور ریسٹ آف دا جو ترکی ہے وہ ایشیا کے اندر آتا ہے. یاد رکھیں. تو بہرحال اس کو استنبول کہتے ہیں، یاد رکھیں. تو قسطنطنیہ اس کو عربی میں کہتے ہیں، کانسٹینٹینوپل. تو مطلب وہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہیں گا. یورپ پہ جب اٹیک ہوگا شاید اس پہ بھی اٹیک کریں گے، مسلمان اس کو جیت لیں گے. اب اس کو کیسے جیتیں گے اس کے تعلق تفصیلات یہ آتی ہے کہ مسلمان جائیں گے، بہت پورے جنگ ہوں گی، اس کے بعد وہ پھر اللہ کا ذکر کریں گے اور قلعے کا پورا چھت ڈھہ جائیں گا. اسے اللہ کے ذکر کی فضیلت بہرحال یہاں پتہ چلتی ہے. تو بہرحال قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا جب دجال آئیں گا. جنگیں چل رہی عرب میں، ایران میں، یورپ کے اندر، ساری دنیا ایک طرح سے سمجھو اس میں مبتلا. 3 کانٹیننٹ تو یہاں آئی گئے جو اس میں مبتلا. یاد رکھیں. تو یہ سارے لوگ مبتلا ہے. آپ کوئی سوال کر سکتا جو کانٹیننٹ دور ہے، آسٹریلیا کیا ہوگا، امریکہ ہوگا، یہ لوگ ویسے ہی ہر جگہ انوالو رہتے ہیں، اپنے اپنے وہاں سے پورے دنیا میں فتنہ کرتے رہتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں، ہر جگہ ان کی فوجیں اسٹیشن ہے، ہر جگہ فتنہ مچاتے ہیں پورے دنیا میں. تو بہرحال ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے کولیشن میں آلریڈی موجود ہوں گے، وہ سارے لوگ جن کا تذکرہ یہاں نہیں آ رہا. یاد رکھیں. ٹھیک. آئیے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ہے روایت کے الفاظ اس طرح: تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر تم ایک لڑائی کرو گے، اور روم پس پشت تمہارے ساتھ غداری کریں گا. تم یوروپین سے مل جاؤ گے، مطلب عیسائیوں سے معاہدہ کرو گے. کیوں معاہدہ کرو گے؟ عیسائیوں سے معاہدے کا معنی یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی سے لڑنا ہے. ابھی تھرڈ فرنٹ ہوگا، کوئی کون سا فرنٹ ہوگا نہیں پتا، لیکن یہاں اسپیسیفک ورڈ ہے تم عیسائیوں سے معاہدہ کرو گے. مطلب وہ جو تھرڈ فرنٹ ہے وہ عیسائی نہیں ہے اور وہ مسلم بھی نہیں ہے، ایتھیسٹ یا کوئی دوسرے مذہب کو ماننے والا یا جیو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو تھرڈ فرنٹ سے لڑنے کے لیے 2 لوگ معاہدہ کر لیں گے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں معاہدہ کریں گے، لیکن جو رومی کیا کریں گے؟ معاہدے کو توڑ دیں گے. باتیں مطلب جو بھی ڈیل ہوں گی کہ ہم دونوں مل کر کیسے لڑیں گے، بعد میں وہ معاہدہ توڑ دیں گے. کیسے توڑیں گے؟ حدیث میں، دوسری حدیث میں آئیں گا. تو غداری کریں گے. تم اس جنگ میں فتح یاب رہو گے، مالی غنیمت حاصل کرو گے، نقصان سے محفوظ رہو گے، پھر تم میدان جنگ میں واپس لوٹو گے، حتیٰ کہ تم اور عیسائی ایک ٹیلے والی سرسبز جگہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالو گے. مطلب ایک اونچے مقام پہ جہاں گرینری ہے، وہاں عیسائیوں میں سے ایک شخص صلیب کو ہوا میں جو بلند کرے گا، اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آ گئی، جو کہ معاہدے کے خلاف ہوگا. وہ کیا کریں گا؟ جیتنے کے بعد صلیب کو اٹھا کے کہیں گا کہ صلیب غالب آ گئی، صلیب نے جنگ جیت لی. تو یہ معاہدے کے خلاف ہوگا. اس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ فوجی اٹھ کر اس صلیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا. اس واقعے سے عیسائی بگڑ جائیں گے کہ تم نے صلیب کو کیوں توڑا ہمارے، اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. اب عیسائی جنگ کے لیے جمع، مطلب 2 لوگوں نے مل کے تھرڈ پارٹی کو شکست دی، اب دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا اور عیسائی اپنے آپ کو الگ کر لیں گے. ٹھیک ہے. عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. بعض روایت میں اس روایت کی بھی الفاظ ہے کہ جو مسلمان جو بھی اپنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہوں گے وہ اپنے ہتھیاروں کو بہرحال سنبھال لیں گے، اور بہت سخت اور خونریز جنگ ہوں گی. یاد رکھیں. تو 2 لوگ مل کر ایک تھرڈ فرنٹ سے لڑیں گے، لیکن ایک آدمی غداری کریں گے، مطلب ایک فرنٹ غداری کریں گا، دونوں میں آپس میں جنگ ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں اور تفصیلات اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک کہ عیسائی عماق یا دابق، یہ سیریا کے 2 سٹیز کے نام ہے، یاد رکھیں، سیریا شام کے مقام پر پڑاؤ نہ ڈالے. عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا ایک لشکر نکلیں گا. وہ دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا، کیوں تو اس نے کیا معاہدہ توڑ کے صلیب کی جیت کہا، ڈسپیوٹ ہوا، اب دونوں میں جنگ ہونے والی ہے. اب جنگ ہونے کا وہ بیک گراؤنڈ دیا جا رہا ہے. ڈالیں گے. عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینے سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا، جو اس وقت روئے زمین پہ سب سے بہترین لوگوں کا لشکر ہوگا. پھر آگے فرمایا جب وہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو عیسائی کہیں گے تم لوگ ذرا بازو ہٹ جاؤ اور پہلے ہمیں ان لوگوں سے لڑائی کر لینے دو جو تم نے گرفتار کیے تھے. مطلب ایک بیک گراؤنڈ ہے، مسلمانوں کی پہلے بھی عیسائیوں سے جھڑپیں ہو رہی تھی کہیں نہ کہیں، اور ان جھڑپوں میں ہوا یہ کہ ان کے اندر سے ہی کچھ لوگ مسلمانوں سے شکست کھا گئے، عیسائیوں سے، اور شکست کھانے کے بعد اسلام بھی قبول کر لیا انہوں نے بعد میں. مطلب پہلے لڑائی ہوئی، پھر شکست ہو گئی ان کی، شکست کے بعد پریزنر آف وار بن گئے وہ، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اب وہ مسلمان فوج میں شامل ہو گئے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. کیوں؟ آگے کی بات سے آپ سمجھ جائیں گے. تو وہ کہیں گے عیسائی پہلے تم ہٹ جاؤ مسلمانوں، وہ ان سے لڑنے دو ہم کو جو تمہارے ساتھ آئے ہیں، وہ گرفتار ہو گئے تھے، مطلب جو پریزنر آف وار تھے، لیکن اب تمہارے ساتھ ہم سے لڑنے آئے، پہلے ہم کو ان سے لڑنے دو. ٹھیک ہے. مگر مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے. مطلب وہ عیسائی مسلمان ہو چکے ہوں گے، تو یہ کیا کہیں مسلمان نہیں، اپنے بھائیوں کو ہم کبھی الگ چھوڑ نہیں سکتے، لڑنا ہے تو ہم دونوں سے تم کو ساتھ لڑنا ہوگا. لڑائی شروع ہوگی تو مسلم لشکر کا 1/3 حصہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گا، 1/3 جو لوگ جنگ میں آئیں گے وہ بھاگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب سے بدترین لوگ، اور ان کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، پھر بغیر توبہ کی مر جائیں گے. پھر
چونکہ انہوں نے جنگ سے پیٹ پھیر لی، اور جنگ سے پیٹ پھیرنا بہت نقصان دیتا ہے. 4 لوگ یا مثال کے طور پہ 100 لوگ جنگ میں شامل ہیں اور وہ 100 میں سے 50 چلے جائے تو کیا حال ہوں گے ایک فوج کا، ہے نا. اس کے مورائل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، سامنے والے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ 1/3 بھاگ جائیں گے، ان کی اللہ توبہ قبول نہیں کریں گا. 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب سے بہترین شہداؤں میں سے ایک شہید ہوں گے. اس کے بعد فرمایا 1/3 لوگ جنگ جیت لیں گے، اور جنگ جیتنے کے بعد یاد رکھیے اس کے بعد وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے. یاد رکھیے یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. مطلب کانسٹینٹینوپل مسلمانوں کے ہاتھ سے قیامت سے پہلے چلے جائیں گے، شاید وہ فرسٹ جنگ جو کرسچن سے ہوں گی اس میں، اور سیکنڈ وار کے اندر پھر اس کو جیت لیں گے. جب وہ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا کر مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے، اب جو اسپوائلز آف وار آتے ہیں جنگ کے بعد جو مال غنیمت بولتے جمع ہوتا تقسیم کر رہے ہوں گے اور تلواریں لٹکا دیں گے، تو شیطان ان کے درمیان آ کر آواز دیں گا اور کہیں گا اے لوگو تمہارے بیچ دجال نکل چکا ہے، تمہارے گھروں میں آ چکا ہے. مسلمان جیسے ہی یہ سنیں گے اپنے مال غنیمت کو چھوڑیں گے، تلوار کو واپس نکالیں گے، گھروں کی طرف بھاگنا شروع ہوں گے. لیکن یہ کال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شیطان کی جھوٹی کال ہوگی، مطلب وہ جھوٹ بولیں گے ایسے. تو لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ گھبراہٹ کے مارے جلدی جلدی نکلیں گے فوج سے کہ گھروں کی طرف نکلو جانا ہے، اور شیطان کی خبر تو باطل ہوگی. لیکن جب وہ شام پہنچیں گے، مطلب قسطنطنیہ سے نکل کے شام تک آ رہے، ترکی پورا پار کر کے شام آئیں گے، تب تک پتہ چلیں گا دجال ظاہر ہو چکا ہے، وہ نکل چکا ہے. تو بہرحال یہ بیک گراؤنڈ تھا، جنگی خوریزی، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ اور برائی، چونکہ لوگوں نے اپنے حالات ایسی بنا لیے، چونکہ ان کے پاس کوئی ایٹیکیٹس، کوئی مورلز، کوئی جس کو کہیں گے زندگی کے اندر کوئی اصول باقی نہ رہے. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جنگوں کی حال یہ ہے، مطلب 100 200 500 1000 لوگوں کو ایسی غلطی سے بم ڈال دو اور بولو اس کو کولیٹرل ڈیمیج، غلطی سے لگ گیا. دونوں جنگوں میں تو ایسا ہوتے رہتا ہے، تھوڑے بہت لوگ مرتے رہتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ مارتے چلے جا رہے لوگوں کو. بہرحال تو اس طرح کا شادیوں کے آپ دیکھیں نا، جب جنگیں چل رہی ہے، شادی بیاہ کے فنکشن ہالوں پہ بھی انہوں نے چلا دیا تھا، دواخانوں کو بھی نہیں چھوڑا. اور کیا کرے، غلطی سے ہو گیا، ہم کو لگا لوگ جماعتیں کچھ غلط کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ وہ ہے. تو بہرحال یہ وہ اس زمانے کا یا اس سے بدترین زمانے کی بات ہو رہی ہے. اب یاد رکھیں دیگر چھوٹ اور تھوڑے سے واقعہ جب دجال آئیں گا تو کیا ہوں گے، وہ بھی ہم کو حدیث سے ملتے ہیں. جس میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے، کئی ملتے ہیں، میں ایک رکھ رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس حدیث کو پڑھتا نہیں اوپر لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم رکھتا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال جب نکلیں گا تو اسے 3 years بیک، 3 سال پہلے ایسا ہوگا کہ زمین صرف 1/3 بارش کو روک لیں گی اور 1/3 زمین کی فصلیں رک جائیں گی. مطلب آسمان سے 1/3 بارش نہیں برسیں گی، جو 100% برستی تھی اب صرف 66% آئیں گی. سمجھو 1/3 بارش کو روک لیں گی، زمین 1/3 پیداوار نہیں دیں گی. اگلا سال آئیں گا تو زمین آسمان 2/3 آف واٹر روک لیں گا جو بارش برستی ہے، اور زمین سے پیداوار بھی 2/3 کم ہو جائیں گی. اور جو آخری سال ہوگا 3rd year، اس میں آسمان سے بارش 100% نہیں ہوں گی، 1 سال پورا کمپلیٹ 1 year، اور 1 سال تک فصلیں کچھ بھی نہیں آئیں گی. آپ سے فرمایا کچھ درخت جس کو اللہ چاہیں گا وہ بچ جائیں گے. مطلب بہت زیادہ سوکھا آنے والا ہے، کلائمیٹ چینج از ریئل، ٹھیک ہے، ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ سوکھا آ جائیں گے، تبدیلی آ جائیں گی، اور 1 سال کچھ بارش نہیں، کچھ غلہ نہیں. یہ بیک گراؤنڈ ہوگا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول اس صورت میں لوگوں کا ذریعے معاش کیا ہوگا، لوگ کمائیں گے کیا، انکم کیسی ہوگی، کیسے چلے گی اکنامی، زندہ کیسے رہیں گے لوگ آخر. جب سوال ہوا تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا. آپ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کی کثرت سے پڑھیں گے، یہی ذکر ان کی خوراک اور ان کے کام دیں گا. مطلب یہی ذکر سے وہ زندہ رہیں گے، یہی ان کی اکنامی ہونے والی. اللہ کا ذکر، اس کی فضیلت ہم کو پتہ چلتی ہے، جس کو ہم بہت اللہ رحم کرے کم کرتے ہیں. یاد رکھیں بہت کم منہ کھلتا ہے کچھ چیزیں بولنے کے لیے، بولتے رہیے اللہ کا ذکر، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. بہرحال چلیے آئیے. اسی طرح جو ہے دجال کم نکلیں گے، وہ بات میں نے آپ کو رکھی، لوگ ممبروں سے غافل ہو جائیں گے، خطیب اس کے بارے میں بات بھی نہیں کریں گے، تب وہ نکلنے والا. یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. سوکھا ہوگا، یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. جنگیں ہوں گی، یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. امام مہدی آئے ہوئے، یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ ساری چیزیں ہم دیکھ لیں. اب دجال نکلنے والا ہے تو دجال کی کچھ جسمانی صفت دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، دجال کی جسمانی صفت جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ صفتیں ہم میں سے اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہوں گی، تو ایک دوسرے کو مت دیکھو ارے تیرے بارے میں، تیرے بارے میں. صفتیں جو آ رہی، چونکہ وہ ہیومن بینگ ہے نا. اب ایک ہیومن بینگ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو کئی چیزیں کامن ہوں گی آپ میں، مجھ میں، اس میں، اس میں. ورنہ ہوتا ہے جب بھی لیکچر آتا رہے یار دجال کے بارے میں، تو ویسے دکھ رہا تھوڑا سا، تو نہیں ہے، مطلب ایسے مت کیجیے آپ کسی کو پلیز اللہ کے لیے. لیکن وہ صفتیں ہیومن ہے نا. ایسا کوئی کہے کہ ایک انسان آنے والا، اس کے بال لمبے ہیں، تو کئی لوگوں کے لمبے ہیں اس کے. اب وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کا اس کو ٹاپک نہ بنائے، بلکہ یہ انسان ہے تو اس کی ساری چیزیں. اب کتنے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا، اور اس کے بعد بھی لوگ کہے کہ مشین ہے، یہ ہے، وہ اسکرین ہے، فلاں ہے، امک ڈمک ہے، ٹیکنالوجی، تو کیسا ہوگا اتنے ڈیٹیل میں. اتنا کہ اس کی آنکھ، ناک، کان، پیر، جسم، بال، سینہ، ہاتھ، سب ڈسکرائب کیا گیا، کیسے دکھیں گا. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. پورا نہیں دیکھوں گا، جتنا میں رکھ سکتا ہوں اس لیکچر کے اندر رکھتا ہوں. دجال کی جسمانی علامت دجال کی کیا ہوں گی. پہلی چیز یہ آتا ہے، یاد رکھیے، اس کے جو ہے اس کا خط جو ہے
جس کو کہیں گے، جس کو کہتے ہیں جیسے ایک مضبوط انسان ہوتا ہے نا، گٹھا ہوا انسان جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے اس کا جسم حدیث میں آتا ہے، اس کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی کہ وہ ایسے باہر کی طرف آرج بنی ہوں گی، اندر کی طرف نہیں، ایسے باہر، اور بہت زیادہ بدنما باہر ہوں گی، اتنی کہ جس کو دیکھ کے لوگ بولیں گے چال برابر نہیں ہے، زیادہ ہوتے ہیں نا آرچ، پیر بہت زیادہ گول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ویسے اس کے پیر ہوں گے، اس کی پنڈلیاں خاص طور سے نچلا حصہ، گھٹنے سے نیچے جو حصہ ہوتا ہے گول ہوگا، آرچ کے جیسا بنا ہوا ہوگا، جس سے اس کی چال میں عیب رہے گا، جیسا آدمی چلتا ہے نا چال میں عیب رہتا ہے ایسے آدمی کی جب وہ چلتا ہے تو اس کی چال میں عیب ہوگا۔ اس کے بالوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بال جو ہے نرم اور سیدھے نہ ہوں گے، مطلب نرم بھی نہیں ہوں گے اور سیدھے بھی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سیدھے بھی نہیں ہے اور پورے گنگرالے بھی نہیں ہیں، جو ہوتا ہے نا ویوز جیسے بال جن کے بنتے ہیں اس ٹائپ سے اس کے بال ہوں گے، یاد رکھیں، اور سیدھے بھی نہیں، مطلب کڑک بھی ہے اور گنگرالے ہیں لیکن پورے نہیں، اور ویوز ہے، گنگرالے ایک دم بولے تو جو ایک دم گول ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں افریقن لوگ، ویسے بھی نہیں، ویوز کریٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے اس کے بال ہوں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اس کے بال کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے گھنے بال ہوں گے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اس کی ایک آنکھ جو ہے لیفٹ والی بجھی ہوئی ہوں گی، بجھی ہوئی ہوں گی مطلب وہ آنکھ نہیں ہوں گی، اور آنکھ پر ایک چمڑا آ جائے گا کسی قسم کا، آنکھ کی پلک نہیں، چمڑا سمجھتے ہیں آپ، آنکھ کا ہی کوئی حصہ ادھر سے نکل کے یہاں تک آ جائے تو اس کی ایک آنکھ بند ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہوگا یہ آنکھ سے، لیکن آنکھیں دونوں خراب ہوں گی، اس کی صحیح نہیں ہوں گی دوسری آنکھ بھی، تو یہ آنکھ پہ چمڑا ہے، اور دوسری آنکھ یاد رکھیں حدیث کے الفاظ آتا ہے کہ وہ بھی خراب ہے، اور ایسی خراب ہے جیسے ایک انگور کا دانہ ہوتا ہے، مطلب آنکھ سمپل نہیں ہوتا نا، ایک آدمی کی آنکھ خراب رہتی، نابینا لوگوں کو آپ دیکھیے کبھی جن کی دونوں آنکھیں خراب ہے تو وہ کیسی عجیب گرین ہوتی، گرینش، جیسا انگور کا دانہ کیسا ہوتا ہے ویسے کلر کی ہوتی، وہ ویسی ہوں گی یاد رکھ، اور باہر نکلی ہوئی ایکسٹراڈنری آنکھ، مطلب وہ بھی نقص والی ہوں گی، بدنما ہوں گی، تو لیفٹ سے تو وہ اندھا ہے، چمڑا ہے، رائٹ سے وہ ایک آنکھ ہے، خراب ہے، پیٹروڈنگ ہے، باہر نکلی ہوئی ہے، اور انگور کے دانے کی جیسی ہے، اور وہ بھی کوئی اچھی نہیں، دیکھنے میں ایسا کوئی بدنما لگتی ہے، یہ اس کی آنکھ کی کیفیت، اس لیے اس کو کانا کہا جاتا ہے، لیکن ایک آنکھ والا نہیں ہو، یاد رکھیں، آنکھیں دونوں ہیں، ایک اندھی ہے ایک خراب ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بچہ ہے اس کا ایک آنکھ خراب ہے یا ایک آنکھ میں کچھ نقص ہے تو وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ دجال پیدا ہو گیا، ہوتے ہیں ایسے بچے جس کو ایب نارملٹیز بولیں گے، ایناملیز بولیں گے، بہرحال اس کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے، تو یہ اس کی آنکھ کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح اس کے کلر کے بارے میں ہوتا ہے، سفید رنگ والا ہوگا، کالا نہیں ہوگا، مطلب رنگ جو ہے اس کا کلر لائٹ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اس کی جو ہے چوڑی پیشانی ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کی پیشانی چوڑی ہوں گی، یاد رکھیے، دونوں آنکھوں کے بیچ میں 3 الفابیٹس لکھے ہوں گے، کاف، فے اور رے، کافر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، سب پڑھ لیں گے اس کو، دیکھیں، مطلب اس کو پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو سب پڑھ لیں گے کہ یہ کافر ہے، تو یہ الفاظ اس کے اس میں لگے ہوں گے، یاد رکھیے، اور ہر مومن اس کو اچھے سے پہچان لے گا۔ اسی طرح دجال کی ایک صفت آپ نے بتائی، وہ بے اولاد ہوں گا، لا ولد ہوں گا، اسرائیل ہوں گا، اس کو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یاد رکھ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی صفت ہے جو حدیث کے اندر بتائی، کتنی صفت ہے آپ دیکھ لیجیے، کتنا واضح بتایا گیا، ایک ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، اولاد آدم سے، آدم کی اولاد میں سے ایک انسان ہے۔ اب آئیے، اب یہ ظاہر ہوں گا کہاں ہوں گا، یاد رکھ، ٹھیک ہے، تو ظاہر کہاں ہوں گا، اس کے تعلق سے یاد رکھیے جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہونا اور کہاں ابھی رہتا ہے دونوں میں فرق ہے، رہتا کہیں اور ہے، نکلیں گا لیکن یہاں سے، جیسا امام مہدی کے تعلق سے آپ نے دیکھا نا کہ رہنے والے کہیں اور کے ہوں گے، ظاہر کہاں ہوں گے، مکہ میں جائیں گے، شہرت ملیں گی، کعبے اور سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ظاہر ہوں گے، پھر لوگ آئیں گے بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پہ، وہ سارا واقعہ ہوگا، تو یہ بھی جو ہے ظاہر کہاں ہوں گا، تو یاد رکھیے اس کے تعلق سے یاد ہے دجال مشرق میں ایسی جگہ خروج کریں گے، وہاں سے نکلیں گا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ خراسان ابھی تو کوئی کنٹری نہیں ہے، ایک پروونس ہے خالی ایران کا، لیکن کسی زمانے میں یہ ملک تھا ایک بہت بڑا، سلطنت خراسان، جس میں تقریباً آپ کا افغانستان اور ایران کا ایک بہت بڑا پارٹ، اور اس کے ساتھ پاکستان کا آج کا کچھ پارٹ آتا ہے ادھر، اس کو بولتے تھے خراسان، تو خراسان سے نکلیں گا۔ امام مہدی کو مدد کرنے والے لوگ بھی کہاں سے آنے والے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں، وہ بھی خراسان سے آنے والے ہیں، تو خراسان سے بہرحال اس کا ظاہر ہوں گا، یاد رکھیے، اور اس کے جو ہے پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہے، اور اس کے پیروی کرنے والے لوگ پہلے سے ریڈی رہیں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے منڈی ہوئی ڈھال، مطلب ایسا چہرہ ہوگا جو ابھرا ہوا ہوتا سامنے سے، عام طور چہرے لوگ سیدھے ہوتے ہیں، ایسے گول چہرے، سائڈ سے دیکھیں تو ڈھال دیتی، ڈھال کیسی ہوتی ہے باہر نکلی ہوئی، تو اس طرح کے اس کے لوگ ہوں گے جو اس کا انتظار کریں گے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اس کو شہرت کہاں ملیں گی، ظاہر وہاں سے ہوگا لیکن مشہور کہاں سے ہوگا، پاپولر کہاں سے ہوگا، معلوم کیسا ہوگا، یہ آ گیا، تو اس کے تعلق سے وہ شام اور عراق کے درمیان ایک مقام پر مشہور ہو جائیں گا، وہاں سے اس کو لوگ جان لیں گے، اچھا یہ نکلیں گا وہاں سے، لیکن شہرت اس کو یہ مقام ملیں گی، پھر واللہ عالم کیا اس کا معنی ہے حدیث میں، چونکہ یہ سارے الفاظ ہے کہ وہاں وہاں اور یہاں، بہرحال چلیے۔ اسی طرح جو ہے دجال کے تعلق سے کیا وہ ابھی بھی موجود ہے، جو ہم نے سوال رکھا تھا، ہاں دجال ابھی بھی موجود ہے، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت تفصیلی روایتیں ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور روایت بہت طویل ہے، میں کوشش کروں گا کچھ جگہ
روایت کے الفاظ رکھوں اور کچھ جگہ میں کوشش کروں گا اس کو واقعہ بتا دوں بس، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو دیکھیں گے ہم یہ واقعہ جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، طویل روایت ہے. جو چیزیں میں بتا سکتا ہوں آسانی سے بتا دیتا ہوں، اور جو چیزیں میں مفہوم کی شکل میں بتانا چاہوں گا بتا دیتا ہوں. واقعہ اس طرح سے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ایک شخص آیا مجھ سے، انہوں نے سوال کیا کہ کوئی ایک ایسی بات مجھے بتائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی اور آپ خود موجود تھی اس واقعے کے اندر، مجھے بتائیے. وہ کہتی ہے کہ ہاں ایک ایسی روایت میں تم کو بتاتی ہوں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود سنی اور میں اس واقعے میں موجود تھی. ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کرنے والے ہیں، تو ہم لوگ نکلے اور نماز کے لیے چلے گئے. مردوں کی صف جہاں ختم ہوتی تھی، اس کے پیچھے والی صف جہاں سے عورتوں کی صف شروع ہوتی تھی، وہاں میں بیٹھی تھی، اور میں مطلب عورتوں کی فرسٹ صف میں تھی، وہاں میں بیٹھی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دی تو نماز کے بعد آپ نے کہا کہ لوگوں بیٹھے رہو اپنی جگہ، میں کچھ تم کو بتانا چاہتا ہوں، اور ہم لوگ وہیں بیٹھے رہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دیکھیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ یہ شخص ہے جن کا نام تمیم الداری ہے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، یہ مسلمان ہو گئے. پہلے یہ عیسائی تھے، ایک تمیم الداری نام کے ایک شخص تھے جو پہلے عیسائی تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے واقعے کو دیکھنے کے بعد، اور واقعہ جو انہوں نے دیکھا آ کے اللہ کے رسول کو بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ پھر ہم کو بتا دیا. تو کہا تمیم الداری ہے، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اب یہ مسلمان ہو چکے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا، وہ واقعہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ سنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تھے اور ان کو کہا کہ سنائیے، اور تمیم الداری نے واقعہ پورا سنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. واقعہ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سمندر میں تھے. اب ڈائریکشنز وغیرہ وہ ساری چیزیں میں نہیں لیتا ہوں، کافی لمبی اور طویل بحث ہو جائیں گی. ہم سمندر میں تھے، کسی ایک سمت میں ہم جا رہے تھے، اور سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان 1 منتھ چلا، پورا 1 مہینے طوفان چلا، اور کشتی ادھر سے ادھر وہ طوفان میں چلتی رہی. اور 1 مہینے بعد پھر ہم کو ایک جزیرہ نظر آیا. جب جزیرہ نظر آیا تو ہم لوگوں نے کیا کہ اپنی بڑی کشتی میں سے ہوتے چھوٹے شپس ہوتے، بوٹس ہوتے ہیں، وہ بوٹ کو نکالا اور جزیرے پہ ہم گئے. جب جزیرے کے اوپر ہم گئے، وہاں سمندر میں جا کے دیکھیں گے کون 1 مہینے سے کشتی تھی، کھانے پینے کا سامان جمع کریں گے. تو ہم وہاں گئے تو ہم نے وہاں دیکھا ایک شخص کو جو ہمارے سامنے آیا، تو جس کو دیکھ کر ہم ڈر گئے. پتہ نہیں وہ کہنے لگے کوئی جانور تھا یا کوئی شیطان ہے، سمجھ میں نہیں آنے لگا، چونکہ اس کے جسم پر اتنے بال تھے، اتنا ہیری تھا وہ کہ اس کا اگلا پچھلا کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. مطلب سامنے منہ کا ہے، اس کا سر کا ہے، پورے جسم پہ اس کے بال تھے. تو وہ آیا اور اس نے ہم سے خطاب کیا، ہم سے بات کرنے لگ گیا، اور اس نے ہم سے سوال کیے. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تجھ پر لعنت ہو، جس کو ہم کہیں گے تیرا ستیناش ہو، کون ہے تو، ایسا دکھتا ہے اتنا اگلا سمجھتا ہے تیرا پچھلا سمجھتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے، میرا نام جساسہ ہے. یہ ایک الفاظ میں جاسوس بھی لفظ ہے، واللہ والا، جساسہ میرا نام ہے. تو انہوں نے کہا جساسہ کیا ہوتا ہے، مطلب یہ چیز کیا ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اب یہ سب باتیں چھوڑو، یہ کیا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے ایک شخص جو تمہارا انتظار کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے ملو، وہ فلاں جو ہے گفا کی طرف ہے، اور تم لوگ وہاں جاؤ. ایک خانقاہ یا گفا بولتے ہیں نا، اندر کوئی حصہ جو ہوتا بنا ہوا، کنسٹرکٹیڈ یا نیچرل فارم میں بنا ہوا، وہاں وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. تم پہلے وہاں جاؤ اور اس سے بات کر لو، یاد رکھیے وہاں جاؤ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا یار یہ شیطان ویطان تو نہیں، چلو بھاگو یہاں سے. ایک تو دکھ رہا جانور، انسان سمجھ میں نہیں آتا ہے، بات بھی کر رہا ہے. وہ بولے ہم اپنے آپ کو بچانے اس خانقاہ کی طرف، اس گفا کی طرف، اس ایک پرانا گھر بولے جو بھی تھا اس کے طرف چلے گئے. جب وہاں گئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے جو مضبوط جسم والا ہے، وہ زنجیروں کے اندر بند ہے، جس کے زنجیریں اس کے ٹخنوں سے لے کر گھٹنوں کے بیچ میں دونوں پیروں پہ باندھی ہوئی، اور اس کے ہاتھ کو گردنوں پہ باندھا ہوا. ایسے کیسا تھا نہیں معلوم، لیکن اس کے ہاتھ گردن پہ ہوتے نا، اور جیل میں جو قیدی وغیرہ ہوتے، یا پھر ایسا کر کے لکڑی ڈال کے، کیسے تفصیلات نہیں، لیکن اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے پیر جکڑے ہوئے تھے. لیکن اس زنجیروں کی جکڑ میں بھی وہ اچھل رہا تھا، مطلب نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور ہل رہا تھا. اور ہم وہاں گئے، وہ کہتے ہیں جو ان کے ساتھی تھے وہی موجود تھے. ہم نے کہا تجھ پہ جو ہے جس کو کہیں گے تیرا ستیاناش، کون ہے تو ایسا، کس نے باندھا اس زنجیروں کے اندر، کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب باتیں بعد میں تم کو بتاؤں گا، میں کون ہوں، میں کیا ہوں. پہلے میں کچھ تم سے سوالات کرتا ہوں، مجھے ان سوالات کے جواب دو، اس کے بعد ڈسکشن کریں گے میں کون ہوں. میں تم کو خود بتاؤں گا میں کون ہوں. پھر اس نے پہلا سوال کیا اور اس نے کہا مجھے جو ہے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ باغوں میں آج بھی کھجور آتے ہیں؟ یہ بیسان جو علاقہ تھا یہ فلسطین کا علاقہ تھا، جس میں مخصوص قسم کے جھاڑ اس میں کھجوریں آتی تھی. تو یہ لوگوں نے کہا ہاں بیسان شہر تو ہے، کھجوریں آتی ہے، اور ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے. اس نے کہا درخت کیا پھل دیتے ہیں؟ تو کہا پھل دیتے ہیں. تو اس نے کہا آپ جلد نہیں دیں گے وہ پھل. پھر اس نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے جو ہے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ. بحر طبریہ جارڈن کے اندر ایک کیا بولیں جھیل بولے اس کو، تالاب ہے. تو جو بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ہم نے پوچھا تو کیا جاننا چاہتا ہے اس کے تعلق سے. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں پانی ہے آج بھی. ہم نے کہا ہاں پانی ہے. تو کہا اب نہیں رہے گا اس کے اندر پانی. اور اس کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا اور کہا کہ جو ہے زغر کے بارے میں مجھے جو ہے اس کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. زغر جارڈن اور پیلسٹائن کے بیچ میں بارڈر پہ ایک چشمہ ہے، اویسس ہے، ہوتا ہے نا ریگستان میں جو پانی نکلنے کی جگہ ہوتی.
تو اس چشمے کے بارے میں مجھے بتلاؤ. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ کیا بتلا ہے اس کے بارے میں, کیا پوچھنا چاہتے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی موجود ہے, کیا ابھی بھی لوگ پانی استعمال کرتے ہیں وہاں کے لوگ؟ تو ہم نے کہا کھیتی باڑی اس میں ہوتی ہے. اس نے چوتھا سوال کیا کہ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ ان پڑھوں کے نبی کا کیا حال ہے, امیوں کے نبی کا کیا حال ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا, امی عرب اپنے آپ کو کہتے تھے. تو کہا ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مکے سے, ہم نے کہا ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اور اب وہاں وہ رہتے ہیں. اس نے کہا کیا لوگوں نے ان سے لڑائی جھگڑا کیا عربوں نے؟ تو کہا جنگیں ہوئی. تو کہا کون غالب آیا دونوں میں سے؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غالب آ گئے. تو اس نے کہا کہ غالب آ گئے. تو اس نے کہا کہ یہ سب ہو چکا ہے؟ تو ہم نے کہا بالکل یہ ہو چکا ہے, جنگیں ہو چکی ہے, وہ غالب بھی آ چکے. تو اس نے کہا کہ یہ ان کے لیے اچھا ہے کہ عرب ان کی اطاعت کرے. اس نے یہ بھی سوال کیا کہ عرب ان کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو کہاں کر رہے ہیں. تو کہا ان کے لیے خیر ہی ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے اور جو ہے اطاعت کر لے, اور اس کے بارے میں جو ہے بتاؤ. پھر اس نے کہا کہ اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. پھر اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں. اس لیے میں نے کہا نا حدیث میں مسیح بھی لفظ آتے ہیں اور مسیح دجال دونوں آتے ہیں. اس نے کہا میں مسیح ہوں, ان قریب مجھے وقت خروج, مطلب میرا وقت خروج آنے والا ہے, مجھے نکلنے کی اجازت ملنے والی. یاد رکھے میں نکلوں گا اور ہر شہر کا دنیا کے 40 دن میں چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر, چونکہ ان دو جگہ پہ میرا داخل حرام ہے. جب میں ان دو جگہوں کی طرف جاؤں گا تو جو وہاں فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے اور میرا راستہ وہ روک دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنا عصا لیا, جو ممبر کے بازو ہوتا ہے نا لکڑی جس پہ لے کے خطیب بولتا ہے, اور لے کے اس کو ممبر پہ 3 بار اور کہا یہ طیب ہے, یہ طیب ہے. مدینہ کے اندر تھے نا, اسی لیے مدینہ کو طیبہ کہا جاتا ہے. اس میں دجال داخل نہیں ہوا تو آپ نے آسان نیچے مار کہا یہ طیب ہے, مدینہ طیب ہے. یاد رکھیے. پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے مدینہ طیب ہے. اور یہ بات میں تم کو پہلے ہی بتا چکا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا چکے تھے بات. لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے یہ بات ہم کو بتا دی تھی. یاد رکھیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمیمت داری کی بات مجھے اچھی لگی, اس لیے کہ انہوں نے وہی بات کہی جو بات میں تم کو آلریڈی بتا چکا تھا دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں تم کو پہلے بتا چکا تھا. یاد رکھیں. اور چونکہ ان کی باتیں میری باتوں سے تعلق رکھتی تھی, میں نے سوچا کہ تم بھی اس چیز کو سن لو. پھر آپ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ, وہ شام اور یمن کے بیچ میں سمندر میں کہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے, بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے, بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے. تو علماء لکھتے ہیں شاید وہ موجود وہاں ہے سمندر کے ٹاپو پہ, نکلیں گا چونکہ مشرق سے, اور مشرق میں ہم نے دیکھ لیا خراسان سے, اور شام اور عراق کے درمیان ایک مقام پر مشہور ہو جائیں گا. واللہ عالم. سب چیزیں ایسی ہے کہ وہ جب ہوں گا تبھی وہ سب چیزوں کا سیکوینس کیسے ایک کے بعد ایک کڑیاں ہوں گی پتہ چلے گا. بس ہم ایک گمان نہیں کر سکتے کیا ہوں گا, واللہ عالم. بہرحال لیکن آپ نے کہا کہ وہ مشرق 3 مرتبہ آپ نے کہا ایسٹ کی طرف, اور سعودی عرب سے ایسٹ کی طرف اگر ہم دیکھیں گے یا مکہ سے ایسٹ, مدینہ کے ایسٹ دیکھیں گے تو اس کے اندر عراق, ایران, افغانستان, پاکستان, انڈیا تک بھی ہم ایسٹ میں کاؤنٹ کر سکتے. پورا علاقہ ایسٹ کہلاتا ان کے لیے. یاد رکھیں. ٹھیک. تو بہرحال آپ نے وہ کہا. تو اب یہ بات پتہ چل گئی تھی دجال تب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی, اور آج بھی موجود ہے. اب بنیادی سوال, میں نے 10 سال پہلے, 10 نہیں 12 سال یا 13 سال پہلے 2011 میں ہم نے لیکچر کی سیریز لی تھی علامت خیمہ. تب بھی کہی تھی جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس تھی 10-11 سال میں, تو سبحان اللہ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلے گی. اب ایک سوال آ سکتا ہے کہ گوگل ارتھ آ گیا, فلاں آ گیا, امک آ گیا, ڈھمک آ گیا, اے آئی آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, دنیا میں یہ کر لیے, سمندروں کے نیچے 11 کلومیٹر تک ہم نے دیکھ لیا, آسمانوں کے اوپر ہم نے فلاں دیکھ لیا. تو ابھی کہاں ہے بھائی, اب چھپا ہوا کہاں ہے؟ دیکھیے یہ سب چیزیں کیا ہے معلوم آپ کو, غائب ہے. غائب سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری نظروں سے اس کو اجل رکھا ہے. اصحاب کہف 300 سال سوئے اپنی گفا میں, کوئی دیکھ پایا؟ اللہ تعالیٰ کو ان کو سنا. آپ سمجھ. تو یہ غائب کا معاملہ ہے, کہاں کیسے کیوں آپ نہیں جانتے. اللہ والا ہوں گا تو جب لوگ دیکھ لیں گے اس زمانے. ایمان ہے کہ ہے. اب اس میں آپ جائیں گے کیسے ہے کیسے ہے کیسے ہے, تو کچھ بھی نہیں ملنے والا آپ کو, اس کا کوئی نتیجہ خیز نہیں ہے اس میں معاملہ. جب آئیں گا ہم دیکھ لیں گے, لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری نظر چھپا رکھا ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ ہے کیسے ہے. اللہ تعالیٰ کئی مخلوقات جو ہم دیکھ نہیں سکتے, اللہ نے ہماری نظر سے چھپا رکھا ہے. کچھ تو چاہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے, اتنے باریک فیز میں اور مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں, اور کچھ اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی آج تک دیکھ نہیں پائے. سمندر کے اندر کی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی, معلوم یہ مچھلی, وہ فلاں, وہ اتنا بڑا, کبھی جو دیکھے نہیں تھے ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب کیا وہ برموڈا ٹرائنگل پہ ہے, کیا وہ فلاں آئی لینڈ میں ہے, کیا وہ انٹارکٹیکا میں ہے, کیا وہ اٹلانٹیکا میں ہے, کیا وہ فلاں ہے, وہ ہم نہیں جانتے. واللہ عالم. اتنا ہی بول سکتے ہیں بس. اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کہاں ہے. جب آئیں گا, جب پتہ چل جائیں گا. بہرحال ہم کو بتا دیا گیا ہے, موجود ہے, پیدا ہو چکا ہے, بندہ ہوا ہے. ایک شخص نے گواہی دی, وہ دیکھ کر ایمان لائے. وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا چکے تھے. آپ نے کہا, آپ نے تصدیق کی کہ دیکھو میں تو بول رہا تھا یہ ساری چیزیں ہو چکی. یاد ہے. اب آئیے دجال, یاد رکھیں
وہ دنیا میں کتنے دن رہیں گا اور کتنی رفتار سے چلیں گا. تو پہلی چیز یاد رکھیے دجال کے بارے میں جو ملتی ہے صحیح مسلم کی روایت وہ یہ وہ ایسے بادلوں کی طرح چلیں گا جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے. مطلب ایسی بارش جس کے پیچھے ہوا, جو بادل ہوتے ہیں نا جس کے پیچھے تیز ہوائیں ہوتی ہے, تو کتنے تیز چلتے ہو اتنا تیز چلیں گا. آپ دیکھیں بادل آتے ہیں طوفانی, کبھی بارش کا موسم نہ بھی ہو تو آپ بولتے 100 کلومیٹر پہلے ہوئی تھی, 1 گھنٹے بعد 100 کلومیٹر بعد بارش ہوئی, 2 گھنٹے بعد 200 کلومیٹر بھی اور بادل برستے ہوئے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو وہ تیز بارش جس طرح سے چلتی ہوا کے ساتھ بادل اس طرح سے سفر کریں گا. اسی طرح وہ جو کہاں مطلب کیسے سفر کریں گا, کتنے دنیا میں کتنے دن رہیں گا. حدیث کے الفاظ اس طرح سے دجال اس وقت نکلیں گا جب لوگوں میں دین کی کمی ہوں گی اور علم ختم ہو چکا ہوں گا اور زمین میں 40 روز تک پھرے گا. ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوں گا. 40 ڈیز رہیں گا ٹوٹل. اس کا فرسٹ ڈے 1 ایئر کے برابر رہیں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوں گا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوں گا اور اس کے بعد کے دن عام دنوں جیسے ہوں گے. تو وہ 40 ڈیز رہیں گا, لیکن 40 ڈیز میں یہ ہوں گا. ایک صحابی نے ایک روایت میں پوچھا اگر وہ ایک دن 1 سال کا ہے پہلا تو کیا ہم 5 ٹائم ہی نماز پڑھیں گے اس میں, چونکہ ایک دن 1 سال کے برابر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تم جو حساب سے نماز پڑھتے تھے اس کا حساب لگا کے دن رات کاؤنٹ کر کے نماز پڑھتے رہوں گے. اور اسی مسئلے سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا 6 مہینے دن رہتا ہے, وہ کیا کریں گے اپنے حساب سے دن کا پیمانہ لگائیں گے 24 گھنٹے کا اور نمازیں پڑھتے جائیں گے. اسی حدیث کی وجہ سے نکالتے ہو چونکہ پہلا دن 1 سال کا ہوں گا. صحابی نے کہا کہ پھر 1 سال میں کیا 5 ٹائم نماز پڑھیں گے؟ ہم تو کہا نہیں, نماز تو 5 ٹائم وہ 355 دن کی پوری ہوں گی, لیکن تم حساب لگا لو گے چونکہ دن رہیں گا رات نہیں ہوں گی 1 ایئر تک. مطلب جغرافیکلی دنیا کس کنڈیشن میں جائیں گے اللہ والا اندازہ لگائیے, صرف دن رہیں گا 1 سال. دوسرا دن 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر, چوتھے باقی. تو مطلب فرسٹ 3 ڈیز کو چھوڑے تو 37 ڈیز اس کی نارمل ہے, 3 ڈیز الگ ہے. اگر ان کو آپ کیلکولیٹ کر لے تو 14 مہینے 14 دن یا 14 مہینے 15 دن وہ رہیں گا دنیا, مطلب 14.5 منتھ اپروکسیمیٹلی, کیونکہ 1 مہینے میں چاند 29 اور کبھی 30 ہوتا ہے. تو 14 مہینے 14 دن یا 14 مہینے 15 دن 14.5 مہینے دنیا میں رہنے والا, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اس کی سواری گدھا ہوں گی, وہ گدھے پہ سفر کریں گے. آپ بولیں گے یار ہم الیکٹرانک وہیکلس اور الیکٹرک وہیکلس اور نیوکلیئر اس کی بات کر رہے ہیں, اب یہ آ کے گدھے پہ سواری کریں گے, ایسا کیوں ہوگا؟ علامت گھوڑے, گدھے, اونٹ, نیزے, بھالے, تیر, تلواروں کے الفاظ ہی آ رہے, کوئی بھی ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہو رہی. تو دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کو اس جگہ پہ اس زمانے موجود چیزوں کے ذریعے سمجھانا پڑیں گے نا. آج سے 100 سال پہلے آپ کو بولیں گے ایک ایسا فون آنے والا ہے, آگے اس کو اسمارٹ فون بولیں گے اور یوں کرے تو آپ بولے کیا لایا اس نے, ممکن نہیں ہے. اچھا ممکن بھی اگر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو اس پہ تو ہم نے ایمان لا لیا, وہ تو ہے, لیکن ممکن بھی ہے تو ایگزامپل تو وہی دینا پڑیں گے نا سمجھانے کے لیے کیسا ہوگا, جیسے ہی ایسا جیسے ہی ایسا. تو میں بھی کچھ علماء لکھتے ہیں اس سے مثال دی جا رہی ہے, جیسا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تیر تو اس کا مطلب میزائل بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ چیزیں جو چھوڑی جاتی ہے داغی جاتی ہے, یہ سینس میں لیا جائیں گا, واللہ عالم, پھر ہم نہیں جانتے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا اتنی ٹیکنالوجی ایجاد کر لیں گی کہ ایٹ دا اینڈ دونوں کو ہاتھا پائی کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا جیتا کو نہ ہارا کو, یا پھر ہو سکتا ہے اتنا اسلحہ ہوگا جس کو معنی میں لیا جا رہا ہے. جیسا تیر کا معنی ہے چھوڑے جانے والے ہتھیار, تلوار کا معنی ہے وہ ہتھیار جن سے نزدیک 1 to 1 کمبیٹ کیا جاتا ہے, واللہ عالم, بہرحال جو بھی ہے. تو اسے گدھا اس کی سواری ہوں گی, یاد رکھیے. اور یاد رکھیے وہ جو ہے دنیا کا سفر کریں گا, وہ اپنے آپ کو رب کہیں گا, اس کے پیشانی پہ کاف فیرے لکھا ہوا ہوگا, یاد رکھیے. مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں, اس حدیث کے اندر تمام تفسیرات موجود ہے. اسی طرح یاد رکھیے مکہ اور مدینہ کے پاس جب دجال گزریں گا تو وہاں کے لوگوں کو بھی وہ دعوت دیں گا, یہ سب پورے دنیا میں گھومنے والا, ہر شہر میں جانے والا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہاں اس کو داخلہ نہیں ملے گا, لیکن مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے, 3 زلزلے آئیں گے اور سارے منافق فاسق فاجر وہاں سے نکل جائیں گے اور دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. مطلب وہ ہر شہر کا سفر کریں گا اور وہاں سے لوگوں کو جمع کر کے اپنی فوج تیار کریں گا. مکہ مدینہ میں ایسا نہیں ہوگا, تو زلزلے آئیں گے اور وہاں کے برے لوگ نکل کے اس کے پیچھے چلے جائیں گے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو مکہ مدینہ چھوڑ کر تمام شہروں پہ ایک روایت میں الفاظ ہے تسلط کریں گا, مطلب اپنا کنٹرول جما لیں گا پورے سٹیز میں دنیا کے سوائے مکہ مدینہ کو چھوڑ کر, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اب دجال کے فتنے کیا کہوں گا. تو دجال کے فتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی روایت ہے, اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت در حقیقت میں آگ ہوگی. مطلب اس کے فتنوں میں ایک فتنہ ہوگا, یہ ایک اب عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ایک ہاتھ میں جنت بتائیں گے اور ایک ہاتھ میں جہنم بتائیں گے, اتنا بڑا فتنہ ہوگا اس کو. لیکن آپ سے فرما رہے اس کی جو جہنم ہے وہ تمہارے لیے جنت ہے اور اس کی جو جنت ہے تمہارے لیے جہنم. ایک روایت میں فرمایا اس کے ساتھ آگ اور پانی ہوگا, جو اس کی آگ ہوگا تم اس میں داخل ہو جانا, اگر وہ پکڑی لے اور آپشن دے دونوں میں سے کوئی لینے کا تو تم اس کی آگ لے لینا. جب تم اس کی آگ میں گھس جاؤ گے تو وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اندر اس کی. مطلب وہ جو بولے گا اس کا الٹ, دجال ہے نا, وہ جھوٹا ہے نا, وہ ہر چیز کو مکر و فریب کرتا ہے. تو آگ اور پانی, جنت اور جہنم بتائیں گا, آگ بتائیں گا, اس کی آگ ہمارے لیے جنت ہے یا پانی ہے اور اس کی جنت ہمارے لیے
فتنہ یاد رکھیے آنکھ یاد رکھیے، بہرحال تو یہ اس کا فتنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے جو کوئی اس کی آنکھ دیکھے، آپ فرماتے اس کی طرف جائے، آنکھیں بند کرے، اپنا چہرہ جھکائے اور اس آگ میں ڈال دے اور وہ اس کا پانی پیتا رہے، چونکہ وہ اس کے لیے ٹھنڈا پانی بن جائیں گا ایک مومن کے لیے۔ اسی طرح جو ہے دیگر چیزوں کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، دجال قوم کے پاس جائیں گا، جیسا وہ الگ الگ شہر جا رہا نا، وزٹ کر رہا لوگوں کے پاس، ایک قوم کے پاس جائیں گا اور جانے کے بعد جو ہے ان کو اپنی طرف بلائیں گا، دعوت دیں گا، مجھے رب مانو بول کر دعوت دیں گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسانا چالو کر دیں گے، زمین کو حکم دیں گا، زمین اناج اگانا شروع کر دیں گے، جانور چرنے جائیں گے اور پیٹ بھر کر، اور ان کے تھن جو ہے دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے دجال دوسری قوم کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گا مجھ پر ایمان لاؤ، میں رب ہوں۔ وہ کہیں گے ہم تجھے رب نہیں مانتے، اللہ نہیں مانتے، تو پھر ان کی کھیتیاں جب صبح جا کے دیکھیں گے تو ساری کھیتیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، یاد رکھیے۔ اور دجال جہاں سے گزریں گا وہاں زمین کو حکم دیں گا، زمین اپنے سارے خزانے نکالیں گی اور خزانے اس کی طرف دوڑ دوڑ کے آئیں گے زمین سے۔ خزانوں سے مراد سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، اور خزانوں سے مراد مختلف قسم کی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، سب دوڑ دوڑ کے اس کے پاس، مطلب جو قوم اس پر ایمان لائیں گی ان کے لیے وہ زمین آسمان کے دروازے کھول دیں گا ایک طرح سے، جو قوم ایمان نہیں لائیں گی ان کو فقر، فاقہ، غربت کے اندر وہ ڈال دیں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مردہ کو زندہ کرنے کا بھی دعویٰ کریں گا۔ ایک شخص کے پاس دجال آئے گا جو اس پر ایمان نہیں لائیں گا، لیکن وہ دیہاتی ہوں گا، اس کو علم نہیں ہوگا، اور اسے کہیں گا کیا تم مجھ پر ایمان لائیں گے اگر تیرے مردہ ماں باپ کو لا دوں، تیرے سے ایک بار بات کرا دوں؟ تو وہ کہیں گے ہاں مردہ ماں باپ کو زندہ کر دو تو ہم بات کر لیں۔ پھر وہ دو شیطان کو بھیجیں گے، ایکچولی ماں باپ نہیں ہوں گے، اور وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے اور اس کو بات کریں گے، کہیں گے ہمارے بیٹے تم دجال کی باتوں پر ایمان لاؤ، اس کو مان لو، اور وہ دیہاتی اس ایمان لا لے گا۔ تو اندازہ لگائی اس کے فتنے کس لیول کے، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ چھوٹے موٹے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے، جو اطراف میں ہمارے آج کل ہے، دجال ایک یقیناً بہت خطرناک فتنہ ہوگا انسانیت کے، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک نوجوان کو بلائیں گا اور اس کے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیں گا، لوگوں کو بتانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد وہ اس کے بیچ میں سے چلیں گا، اور دونوں پیس اس کے الگ الگ بیچ میں سے چلیں گا، اور چل کر آگر کہیں گا میں اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا پھر سے، لیکن اٹھانے کے بعد بھی یہ میرے پہ ایمان نہیں لائیں گا، چونکہ وہ ایک سچا پکا مسلمان ہوگا، اس کو کتاب اور سنت کا علم ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گا۔ پھر وہ حکم دے گا، وہ جڑ جائیں گا، جڑانے کے بعد کہیں گا اب تو یقین ہوگا تم کو موت بھی دی میں نے اور زندگی بھی اب دے رہا ہوں کہ میں رب ہوں، تو وہ کہیں گا مجھ کو اب تو دجال ہے اس سے زیادہ یقین ہوگا پہلے سے، چونکہ اللہ کے رسول نے پہلے بتا دیا تو یہ کریں گا، تو مجھے تو اب زیادہ یقین ہوگا تو یہ دجال ہے۔ پھر دجال حدیث میں آتا ہے اسے گردن پہ مارنے کی کوشش کریں گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس گردن کو شیشے کی بنا دیں گا جس سے اب اس کو مار نہیں سکیں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے فتنے ہوں گے۔ اب دیکھیے آپ انسان کو 2 ٹکڑے کر دے رہا ہے، مرے ماں باپ کو لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، بات کروا رہا ہے، زمین کو حکم دے رہا ہے، باری آسمان کو حکم دے رہا ہے، باری زمین کو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی اس کو طاقتیں جو اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو دیا تھا۔ اب دجال کے پیروکار کون ہوں گے، اس کے فالوورز کون ہوں گے، وہ بھی ہم انشاءاللہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دجال کے تعلق سے جو بات ہم کو روایتوں کے اندر ملتی ہے وہ یہ ہے 5 قسم کے پیروکار ہوں گے، پورے حدیث سے نہیں رکھتا ہوں، پیروکار کون کون ہوں گے مختصر رکھ دیتا ہوں۔ پہلی چیز روایت کے اندر آتی ہے مسلم کو، اصفہان کے 70,000 جو ہے جبہ پوش یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے۔ اصفہان یہ ایران کا ایک شہر ہے، یاد رکھیں، جو خراسان کے بالکل بازو والا صوبہ ہے۔ تو اصفہان کے 70,000 جیوز جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے دجال کی، جن کی خصوصیت ہے کہ جبہ پہنتے ہیں اور ایک مخصوص چادر کو سروں پہ ایسا ڈالتے ہیں، ہمیشہ لٹکی ہوئی رہتی ہے، چھوٹی چادر رہتی ہے رنگ کی پرٹیکولر، وہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ آتے ہی اس کے فالوورز بن جائیں گے۔ پھر وہ چپٹی گر جو ڈھال کے جیسی چہرے والے لوگ، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا پہلے، وہ بھی اس کے فالوورز بن جائیں گے آتے۔ تو اصفہان کے یہودی انتظار کر رہے، جبکہ یہودی ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اور میں نے آپ کے پاس سامنے بات رکھی تھی، وہ تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر وہ کیا کرنے والے، اب اس کو اپنا مسیح ماننے والے ہیں جو دجال ہونے والا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرا یاد رکھیں روایت کے اندر جو دجال جو خوز اور کرمان، یہ بھی ایران کے شہر ہے، یاد رکھیں، میں اتریں گا، اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کے جیسے ہوں گے، تو یہ قوم بھی اس کا پیروکار کریں گی۔ تیسرے لوگ ہوں گے کفار اور منافقین، اس کے فالوورز ہوں گے پورے کے پورے۔ چوتھے ہوں گے یاد رکھیں جاہل اور گوار دیہاتی لوگ بھی اس کو فالو کریں گے چونکہ ان کو علم نہیں ہوگا۔ اور 5واں روایت ہوتا ہے اس کے فالوورز میں سب سے زیادہ عورتیں اس کو فالو کریں گے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے کہ عورتیں ایمانی یا عقیدے کے اندر کمزور ہوتی ہیں، چھوٹے موٹے چھو چھا کو کر دے اور کچھ فائدہ دے دے تو سمجھتی ہے اس سے بڑا تو کوئی دنیا میں ہے نہیں۔ عورتوں کو چاہیے عقیدے کے معاملے میں بہت حساس رہے، تو اس کی فالوورز کے اندر سے 5 کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ہوں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو باتیں آتی ہیں دجال سے جو ہے لڑائی کے لیے اہل ایمان اب تیاری کریں گے۔ اب دجال آ گیا، ابھی وہاں سے نکلے تھے، اپنے گھروں کی طرف آ رہے تھے، گھروں میں اب پہنچ گئے، اب کیا کر دجال کا، سب چھپے ہوئے ابھی، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو دجال آ جائے معلوم ہو تو کوئی بھی انسان جا کر اس کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہ کرے، کیونکہ وہ پھر اس کے مقابلہ نہیں کر پائیں گا۔ ہوتا ہے نا، ایمانی آزمائش نہیں کر رہا ہے کہ میں تو جانتا ہوں دجال، میں جا کے وہ کرتا ہوں، حکم نہیں دیا اللہ کے رسول، منع کیا۔ اب صحیح مسلم کی روایت الفاظ ہے جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے
اور صفیں مرتب کر لیں گے. مطلب اب انتظار ہوا کیا کریں, دجال سے لڑنا ہی ہے, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے, تو مسلمان کیا کریں گے, پھر نکلیں گے اور سوچیں گے کہ اب تو جنگ لڑنا ہی ہے ہم کو, اور نماز کے لیے جمع ہوں گے, اور پلاننگ شاید یہ ہوگی کہ نماز کے بعد جنگ کریں گے. تو جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور صفیں مرتب کر لیں گے, مطلب ترتیب میں دے دیں گے, تو نماز کی اقامت ہوں گی, اور اسی وقت جو ہے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. ابھی امام مہدی موجود ہے اور وہی اس کو لیڈ کرنے والے, یہ نماز کے امام وہ ہیں, اور نماز کے لیے مسلمان ریڈی ہے. یہ نماز وہ نماز ہے جنگ سے پہلے کی نماز ہے, اس کے بعد جنگ کو جانا ہے باہر, اور تب اللہ تعالیٰ آسمان سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل کریں گا. کیسے نازل ہوں گے, کیا ہوں گا, وہ کیفیت ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. نزول عیسیٰ, ورنہ اگر آج لے لیں گے تو کمپلیٹ ہو جائے گا وہ لیکچر. وہ نازل ہوگی کیا کریں گے, تو وہ پورا پارٹ ہم چھوڑ دیں گے. اس لیکچر میں صرف دجال کا خاتمہ کیسا ہوگا وہ دیکھیں گے. خاتمے سے پہلے کا بیچ کا فیز جو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے وہ کل آئیں گے انشاءاللہ. تو ابھی کڑیاں سب ایک میں ایک ہے نا, تو ایک ساتھ ہم لیں گے تو وہ بہت لمبا لیکچر ہو جائیں گے, تو ہم یہاں اس کو ختم کر دیں گے. لیکن ابھی باقی ہے, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ان کی صفتیں, پھر اس کو قتل کریں گے, تو ڈبل ریپیٹیشن ہوگا اس کے قتل کے بارے میں. آج بھی ہوگا اور کل اس کے بعد کے لیکچر میں ہوگا. بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہے, دجال مدینے کے قریب آ کر اس کے جو ہے بیرونی علاقے پر قبضہ ہو جائیں گا, اور مدینے والوں کو باہر نکلنے سے روک دیں گا. پھر وہ بیت المقدس جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا. مدینے میں اس نے لوگوں کو گھیر دیا, مسلمان چھپے ہوئے. اسی طرح جو ہے بیت المقدس کے پاس ایک مقام ہے ایلیا, وہاں اس نے لوگوں کو گھیر لیا. مطلب جہاں جہاں مسلمان ہوں گے ان کو گھیر لیں گا. باقی لوگ تو اس کے ایمان لا لیں گے, پورے شہر اس کو فالوور بن جائیں گے, لیکن جو نہیں لائیں گا ان کا گھیراؤ کر لیں گا اور ان کے خلاف وہ جنگ کریں گا. تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا. مسلمان اس کے باعث شدید مشکلات کا سامنا کریں گے, بہت تکلیف کا سامنا کریں گے. یار کیسے کریں وہ, کیونکہ یہ سب بند ہے, محاصرہ ہوگا, گھیراؤ ہوگا. بالآخر مسلمانوں کے عمرہ کہیں گے, مطلب ان کے ذمہ دار کہیں گے, تم لوگ کس بات کا انتظار کر رہے ہو, اٹھو اور شیطان کا مقابلہ کرو. اب بس ڈو اور ڈائی. اب کب تک اندر معاشرے میں رہیں گے, اندر بند رہیں گے. چلو اٹھو, اب نکلتے ہیں اور لڑنے کے لیے آگے جاتے ہیں. اپنے رب سے جا ملو, مطلب لڑو, اگر لڑ نہیں سکتے تو مر جاؤ, شہید ہو جاؤ, رب سے جا ملو, یا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ فتح نصیب کر دیں گا. کیوں ڈر کے بیٹھے ہیں, چلو نکلتے لڑنے کے لیے. ہو جائیں گے. وہ دجال سے لڑائی کے لیے جو لڑائی کے بارے میں مشورہ ہی کریں گے. جیسے ہی صبح ہوگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے. مطلب پہلے تو اندر ہو جائیں گے ڈر کر, اپنے ایمانوں کو بچائیں گے, بچوں کو بچائیں گے, فیملیز کو بتائیں گے, سب کریں گے. اور اس کے بعد جب وہ تھک جائیں گے, پتہ نہیں کتنا ٹائم ہوگا کہ اب نکلنا ضروری ہے, اس لیے کہ اب دجال نے سب گھیر لیا, سب کو پکڑ لیا. جو مسلمان ہو سکتا ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہونا ہو الگ الگ علاقوں میں, جو ایمان نہیں لائے اس پر, سب اپنے اپنے اس میں ہوں گے. تو بہرحال وہ سوچیں گے پھر کہ اب بس, اب بہت ہو گیا, اب نکلنے کی باری آ گئی ہے. اور جب وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے, صبح ہوں گی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی حدیث کے اندر, اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, اس کی آنکھوں کے درمیان کاف, فے اور رے لفظ لکھا ہوں گا, ہر مومن اسے آسانی سے پڑھ لیں گا. تم میں سے جو کوئی اسے پائے, اسے چاہیے کہ اس کے چہرے پر تھوک دے. دجال اگر تمہیں پہلے سامنا کرنا نہیں لیکن آ جائے تو آپ نے کہا کہ اس کے چہرے پر تھوک دے اس کے, اور سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرے. آیتیں بھی یاد ہو, ابتدائی 10 آیتیں. دجال سے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, سورہ کہف کی سٹارٹنگ کی 10 آیتیں آپ کو میمورائز کرنا, حفظ کرنا ہے. تو آیتیں پڑھے, تھوک دے اس کے منہ کے اوپر. ایک مومن کو آپ نے کہا کہ, اور وہ مومن پہ تسلط حاصل نہیں کر سکے گا جو سورہ کہف پڑھ کے تھوکیں گا اس کے منہ پر, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہا کہ اگر آ جائے سامنے تو یہ کرنا ہے. اب یاد رکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے کیا تفصیلات ہے میں نہیں رکھ رہا ہوں, کہاں وغیرہ, وہ سب انشاءاللہ ان کے لیکچر میں دیکھیں گے نزول عیسیٰ میں. تو بہرحال آ جائیں گے, مسلمانوں کی نماز چل رہی ہوں گی, مسلمانوں کے امام مہدی کہیں گے آئیے آپ نماز پڑھائی چکی, اقامت ہو چکی ہوں گی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, اقامت آپ کے لیے تھی, آپ لیڈ کیجئے نماز کو, اس لیے کہ آپ میں سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کو امام بنا ہے, پیچھے جائیے. اور یہ اس قوم کی خصوصیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے کہ اس کے امام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی جو برگزیدہ نماز پڑھیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال سے لڑنے کے لیے باہر نکلیں گے. دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا تو کیا ہوگا معلوم آپ کو, وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گا, وہ محسوس کریں گا کہ وہ پگھل رہا ہے. اور حدیث میں الفاظ ہے ایسے پگھلیں گا جیسا پانی میں نمک ڈالے تو ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو استیت نہیں بھی ہلائے بھی نہیں تو دیکھیں وہ ایسا پھوٹنا چالو ہو جاتے ہیں اور مکس ہونا چالو ہو جاتا ہے پانی, وہ پگھلنے لگیں گا. تو جب دیکھ لیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور وہ پگھلنے, تو وہ بھاگنا شروع کر دیں گے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو اس کے پیروکار ہوں گے, جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نظریں جائیں گی وہاں تک ان کو موت آنا چالو ہو جائیں گی. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کوئی جنگ نہیں کریں گے اس سے, خالی دیکھیں گے لوگوں کو تو مرنا شروع ہو جائیں گے. یا ایک روایت میں عیسیٰ علیہ السلام منہ کی خوشبو سے مرنا شروع ہو جائیں گے لوگ جو ایمان والے نہیں ہوں گے. اور دجال پگھلنے لگیں گا تو وہ بھاگنا شروع کریں گے, اور وہ بھاگیں گا فلسطین کی طرف. بہرحال جہاں بھی ہوں گا, عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے شام میں, دمشق کے شہر میں اتریں گے, ایگزیکٹلی ڈیماسکس, ٹھیک ہے, سیریا میں. بہرحال وہ مشہد وہاں ہوں گا تو وہاں سے اس کے پیچھے لگیں گے, بھاگیں گے اور فلسطین بھاگ جائیں گا اور مقام لد تک پہنچ جائیں گا.
پھر روایت کے اندر الفاظ ہے جب پگھلنے لگے گا تو بھاگیں گا، مقام لطف پہ پہنچ جائے گا۔ پگھلنے کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے تم لوگ رکو، میں اس کو ختم ہی کر کے آتا ہوں تاکہ معاملہ ختم ہو۔ آپ ایک برچھی یا بھالا لیں گے، لکڑی پہ جو ہے نا سامنے، مطلب تیر کا ایک بڑا فارم رہتا ہو، وہ لیں گے اور اس کے پیچھے جائیں گے اور مقام لطف پر یاد رکھیے اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے، حالانکہ ویسے پگھل رہا تھا، لیکن آپ اس کو کہیں گے اب معاملہ ختم ہی کر دیتے آج ہم، اور اس کو وہاں ماریں گے اور وہاں وہ ختم ہو جائیں گے۔ مقام لطف یاد رکھیں، یہ سٹی آف لارڈ ہے، یاد رکھیں، یہ اس فلسطین کے اندر، یاد رکھیں فلسطین کے اندر اسرائیل کا ملٹری بیس یہی یاد رکھیں لط کے مقام پر، تو مقام لط پر وہ کریں گے اور وہاں جو ہے دجال کا خاتمہ یاد رکھیں ہو جائیں گا۔ دجال کا خاتمہ ہونے کے بعد اس کے پیروکار ایک تو مریں گے، خوشبو سے مر جائیں گے، نظر جات تک جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن بھاگیں گے بھی وہ دور، چونکہ اب وہ مر رہے ہیں نا تو بھاگیں گے۔ جب بھاگیں گے تو روایت میں الفاظ ہیں کہ وہ چھپیں گے مختلف مقامات پر، اور خاص طور سے اس کے پیروکار یہاں یہود ہوں گے پورے، وہ سب چھپنا شروع ہو جائیں گے۔ تو حدیث میں الفاظ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہر چیز، جھاڑ، پتھر، پہاڑ مومن سے بات کرنے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے پیچھے یہود چھپا ہے، ہمارے پیچھے یہود چھپا ہے، سوائے اس کے ایک جھاڑ کے آپ نے فرمایا غرقت بول کے ایک جھاڑ ہے، یہ گواہی نہیں دیں گا، اس کو باکس تھون بولتے، کانٹوں کا ایک جھاڑ ہوتا ہے، تو وہ گواہی نہیں دیں گا، باقی ساری چیزیں مخلوقات گواہی دیں گے کہ میرے پیچھے، اور مسلمان سارے اس کے پیروکاروں کو ختم کر دیں گے۔ ختم کرنے کے بعد دجال بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے پیروکار ختم ہو جائیں گے، پھر ایک امن و امان کا دور چالو ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جیسا کہ مہدی کے دور میں 7 سال تک امن و امان، مال دولت کی ریل پیل، بارش وہ سب ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوں گی، اور یہ نیکسٹ لیول کی ہوں گی۔ مطلب امام مہدی کا لیول تو ایک الگ تھا، ان کا بہت نیکسٹ لیول کی، کیا کیا نعمتیں ہوں گی، کیسے ہوں گی حالات، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کے بعد کے زندگی کے حالات وہ ابھی باقی ہے، چونکہ ابھی ہم لیں گے کیسے اتریں گے، پھر وہ کیا کیا کریں گے دجال تک پہنچنے تک، وہ کل کے مطلب اس کے بعد کی کڑی جو ہمارا 3rd سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اب دجال کی فتنے سے بچنے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، تو 8 پوائنٹس مختصر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ خالی سن لیں۔ پہلی چیز، دجال سے بچنے کے لیے ہم کو پہلا کام کرنا ہے اس سے دور رہنا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے کوئی بھی اس کے پاس جانے کی خواہش نہیں رکھنا، دجال آئے تو میں جا کے کرتا ہوں، دور رہنا ہے اس سے، پہلا کام۔ دوسرا کام، اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ تیسرا کام، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کانا ایک آنکھ سے اندھا نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ کے اسماء و صفات کا علم، تاکہ ہمیں پتہ چلے رب کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، سورہ کہف کی سٹارٹ کی 10 آیتیں یاد کرنا ہے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ پانچویں چیز، پورے سورہ کہف کی تلاوت ہم کو کرنا ہے، اس سے بھی جو ہے دجال کے فتنے سے لوگ محفوظ رہتے، یاد رکھیں۔ اور سورہ کہف کے تعلق سے میں گزارش کروں گا، آپ لوگ یہاں سے موجود ہیں، سورہ کہف کو خاص طور سے جب آپ پڑھتے ہیں اس کے ترجموں کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ کہف اپنے اندر بہت سارے خزانے لیے، یاد رکھیں، اس کے بارے میں مفسرین کی بڑی زبردست ایک سے ایک تفسیریں ہیں، آپ کوشش کریں۔ سورہ کہف کی تفسیر میں نے اس کے جتنے واقعات ہیں ان کو الگ الگ کر کے رکھا ہوں، لیکچر شاید اپلوڈ نہیں ہوا، انشاءاللہ قریب ہوں گا، تو سورہ کہف کو خاص اس کا مطالعہ کیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ دجال سب سے بڑے فتنے سے بچنے کا راز اسی کے اندر چھپا ہے، اور شروع کی 10 آیتوں میں جو باتیں چل رہی ہیں وہ آپ دیکھیے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیوں کہا گیا اس کے بارے میں۔ کچھ روایتوں میں آخری 10 آیتیں، زیادہ تر روایتوں پہلی 10 آیتیں، اور کچھ میں پورے سورہ کہف۔ تو بہرحال پورے سورہ کہف کی آپ تلاوت کیا کیجیے، یہ بھی اس سے بچنے کا طریقہ ہے۔ مکہ مدینہ میں رہ سکتے تو جا کے رہنے کی کوشش کیجیے کہ وہاں داخل نہیں ہوگا، تو یہ بھی بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کے آخر میں تشہد میں ایک دعا ہے جو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا بھی بہرحال آپ چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد 8ویں چیز یاد ہے کہ دجال کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہیے، کیونکہ جب تک بتاتے رہیں گے تب تک وہ نہیں آنے والا، جب بتانا چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی ممبر سے بھی اس کے بارے میں خطبہ نہیں دے گا، تبھی اس کے نکلنے کا ٹائم ہے۔ مطلب جہالت کے پیک پہ جب ہیومینٹی ہوں گی، خود مسلمان بھی، تب وہ نکلیں گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو بارے میں تذکرہ کرتے رہیے، تذکرہ کرتے رہیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، جب تذکرہ بند ہوگا تب اس کو آنا ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی۔ دجال کا خروج وہ نکلنے والا ہے، مطلب موجود ہے، اس لیے وہ نکلیں گا، یاد رکھیے، ہم نے رکھی۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں کچھ نہ کچھ درجے آپ کو سمجھ میں آئیں گی، اور کچھ نہ کچھ تو اصلاح ہوئی ہوں گی کہ ہم جو سوچتے تھے اس کے مقابلے میں نہیں، یہ ایسا ہے، اور اتنے فیکٹس تھے اور اتنی بنیادیں تھی، تقریباً روایتیں میں نے بخاری، مسلم اور مسند احمد کی آپ کے سامنے رکھی، ایک یا دو جو ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی 2-3 ہی روایتیں تھیں، باقی تمام کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت کلیریفیکیشن ہو گیا، ہم کو بیک گراؤنڈ مل گیا، وضاحت مل گئی، اور جو ہر آئے گئے دن مہدی اور عیسیٰ اور فلاں، اور جو آج لوگ امت مسلمہ جو کیا کریں گے، نیگیٹیوٹی کی شکار ہے، معلوم کیا نیگیٹیوٹی کی شکار ہے، معلوم کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہ نیگیٹیوٹی کی شکار ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اسکیپ گوٹ بنا دیا، نعوذ باللہ۔ مطلب یہ سب واقعات کو آپ اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ، مطلب سمجھ لیجیے اب کوئی کسی کو زندہ مار رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں امام مہدی آنے والے، تو ابھی تو ہم تو کچھ نہیں کریں گے، تم مرتے رہو، امام مہدی آنے والے۔ ہم نے کیا کیا، یہ واقعات کو اپنی نااہلی
جس کو کہیں گے اپنے جو کمزوریوں کے لیے ایک سمجھے نا امام مہدی آنے والے نا. اب ہر روز یہ واقعہ چل رہا ہے, خاص طور سے ابھی جو حالات چل رہے ہیں, انٹرنیٹ پورا بھرا ہے, امام مہدی آ گئے, امام مہدی آنے والے, کالے جھنڈے دکھ گئے, وہاں یہ ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا. ارے آپ کو جو کرنا تھا آپ وہ کرو نا, وہ جب آئیں گے جو ان کو کرنا ہے وہ کریں گے نا, آپ سمجھے نا. تو ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے بول کے واقعات کو لا رہے ہیں ہم سامنے. تو میں نے تو یہ بات بتا دی کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب یہ ہونے والے واقعات. جیسے کوئی انتظار کر رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے, ابابیل آ کے اب بدلہ لینے والی, اتنی ابابیل نہیں آنے والے, میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں. اتنے واضح دلائل کے بعد آپ کیا بولیں گے, ابھی وقت ہی نہیں ہے. قسطنطنیہ آپ کے پاس ہے, پورا عرب کا علاقہ بھی آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ابھی کوئی خلافت نہیں ہو, خلافت کا زمانہ ہوگا, ابھی ویسی جنگیں آپ دیکھیے نا. تو ہم کیا کریں والوں کو, ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے, امام مہدی آنے والے. مطلب کوئی آدمی آپ کو مارا اور آپ بولے امام مہدی آنے, بس تیرے سے بدلہ لینے, کیا ہے یہ طریقہ نہیں تھا. قرآن و سنت نے واضح بتا دیا ظالم کے خلاف کیا کرنا ہے, مظلوم کی مدد کیسے کرنا ہے. کیوں وہ چھوڑ کر ہم یہ سب چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جب ہوں گی تب ہوں گی, اس پہ ایمان ہے ہمارا, ہوں گی. وہ زمانہ آج نہیں ہے, یہ وہ زمانہ نہیں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں. صحابہ میں کسی کو دیکھا آپ نے تابعین میں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا, وہ کہہ رہے امام مہدی آئیں گے نا تو جب تم سے بدلہ لیں گے, یہ نہیں ہے وہ. تو بہرحال ہم اس چیزوں کو سمجھے, بتانے کا مقصد یہ تھا. آج وہ زمانہ